اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے. سینما سے متعلق فقہی اور اخلاقی احکام. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہاں پر جو مورد ابتلا مسائل ہیں ان پر ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور بہت سے افراد کو ایک لحاظ سے اعتراض ہوتا ہے کہ آپ بہت اختصار کے ساتھ اس میں گفتگو کیا کریں، ہاں نہیں میں جواب دے دیا جائے، جبکہ اسی دوران کتنے ہی ضمنی مسئلے جن کو الگ سے بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی ہیڈنگ کے ذیل میں ہم بیان کرتے ہیں. اس وجہ سے ایک دفعہ گفتگو اچھی طریقے سے آپ کے سمجھ میں آ جائے اور اس میں پیش آنے والے جتنے بھی ضمنی مسائل ہیں وہ بھی سب ہم اسی کے اندر بیان کر دیتے ہیں. سینما آج کل یہ بہت زیادہ پوچھا جانے لگا ہے، اور چھوٹے اور بڑے سینما یہاں پر کراچی شہر کے اندر بہت زیادہ کھلتے چلے جا رہے ہیں، فیملیز وہاں پر جاتی ہیں. تو یہ مسئلہ اکثر زیر بحث آتا ہے، پوچھا جاتا ہے، اور جب فتاوے کھول کے دیکھے جاتے ہیں تو کچھ کنفیوژن والی باتیں ان کو سامنے آتی ہیں. تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے کتنے پہلو ہیں، اور اگر ایک لائن میں اگر اس کا جواب بتایا جائے تو وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. جیسے عام طور پر گانے اور موسیقی کے فقہی احکام لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز گانا ہے یا گانا نہیں ہے، تو ایک لائن میں اس کا جواب اگر دے بھی دیا جائے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو بعض اوقات ہمیں یہاں پر 1.5 2 گھنٹے کے 3 گھنٹے کے کئی لیکچرز اس پہ لینے پڑے ہیں کہ آخر اسے کیسے سمجھا جائے. قوالی کے متعلق کیا حکم ہے، اور فلاں چیز کے متعلق کیا حکم ہے، فلاں ترانے کے متعلق کیا ہے، اور قومی ملی نغموں کے متعلق کیا ہے. تو اس طرح سے کر کے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو سینما سے متعلق فقہی اور اخلاقی احکام. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب کچھ ضمنی چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا جا رہا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ فقہی مسئلے سینما کے دیکھتے ہیں نا تو اس میں ایک جملہ آتا ہے کہ فی نفس ہی سینما جانے میں حرج نہیں. لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور پھر کچھ شرائط بعد میں بیان ہوتی ہیں، اسے لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی چیز فی نفس ہی حرام ہوتی ہے، اور کبھی کسی وجہ کی وجہ سے حرام ہوتی ہے. مثلا شراب ہے، یہ فی نفس ہی حرام ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی میں ایک بوند شراب اگر پیوں گا تو کون سا مجھے کوئی نشہ ہو جائے گا، تو جب نشہ نہیں ہو رہا تو میرے لیے جائز ہونی چاہیے. نہیں، کیونکہ اسے فی نفس ہی حرام قرار دیا گیا ہے، تو بہرحال اس کا نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ قطرہ ہی کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے مثلا کتا یا سور، یہ فی نفس ہی ان کا گوشت کھانا حرام ہے. اب اس کتے کو یا سور کو آپ 1000 سال تک بھی کسی بھی پاکیزہ پانی سے اس کو دھوتے رہیں اور اس کو تب بھی وہ ویسے کا ویسا ہی نجس رہے گا. تو یہ کبھی اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا، کچھ چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہوتی ہیں کہ بذات خود وہ واجب نہیں ہوتی، لیکن کسی وجہ سے، کسی اور وجہ کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہیں. مثلا حج کے لیے پاسپورٹ بنوانا واجب ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں، کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بھائی کون سی قرآن کی آیت کے اندر آیا کہ پاسپورٹ بنوانا واجب ہے، کون سی حدیث کے اندر آیا کہ پاسپورٹ بنوانا واجب ہے. نہیں، کیونکہ حج واجب ہونے کے بعد، کیونکہ بغیر پاسپورٹ بنوائے ہم حج پہ جا ہی نہیں سکتے، لہٰذا پاسپورٹ کا بنوانا واجب ہو جائے گا. اگر مثلا بالفرض ویکسین لگوائے بغیر جو ہے وہ حج پر نہیں جا سکتے تو ویکسین کا لگوانا بھی واجب ہو سکتا ہے مثلا. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تمام مثلا حج کے لیے اپلیکیشن فارم بھرنا واجب ہو جائے گا. تو اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ کیونکہ یہ مقدمہ بن رہا ہے اس واجب تک پہنچنے کا. جس طریقے سے واجب تک کو انجام دینے کا مقدمہ ہوتا ہے پاسپورٹ بنوانا، اسی طرح سے بعض اوقات حرام کام کے بھی مقدمے ہوتے ہیں. یعنی وہ کسی، اگر کوئی فی الحال کوئی چیز جائز بھی ہوتی ہے لیکن وہ آگے چل کر ایک مقدمہ بن رہی کسی حرام چیز کو انجام دینے کا، تو وہ چیز بھی حرام ہو سکتی ہے. اچھا، اسی طرح سے کہا جاتا ہے
جیسے یہی سینما کہ جناب یہ فی نفس ہی یہاں پر دیکھیے اسلام نے کوئی ہمیشہ سے سینما تو نہیں تھے. مثلا کوئی شخص کہہ سکتا ہے بھائی قرآن کی آیت دکھائیے کہ سینما میں جانا کہاں حرام قرار دیا گیا ہے, حدیثوں میں بتائیے کہ سینما جانا میں کہاں حرام قرار دیا گیا ہے. تو ہم کہیں گے کہ اصل میں یہ فی نفس ہی وہاں پہ جانا حرام نہیں ہے. یعنی اس طرح سے شراب کا نام لے کے حرام قرار دیا گیا ہو, یہ جو حرام اور گناہ وہاں پر مجموعی طور پر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں وہ اگر وہاں پائے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے حرام ہوتا ہے وہاں جانا. ابھی آگے چل کر اس کی تھوڑی سی ہم مثال دیں گے. جس کو کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے حرام نفسی یا حرام ذاتی یا حرام لے ذاتی ہی, یعنی جس کی ابھی میں نے آپ کو مثال دی جیسے شراب وغیرہ ہے, یعنی نفسی طور پر یہ حرام ہے, ذاتی طور پر یہ حرام ہے, چاہے کسی کو نشہ ہو یا نہ ہو, کیونکہ الخمر حرام لأنہم مسکرون, شراب حرام ہے کیونکہ اس میں نشہ پایا جاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ شراب حرام ہے کیونکہ اس سے نشہ ہوتا ہے. تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھ پہ تو ایک آدھ میں اگر اس کا گلاس پی لوں تو مجھے تو نشہ نہیں ہوتا ہے, تو میرے لیے جائز ہونا چاہیے. تو قرآن یہ تو احادیث میں آیا کہ شراب حرام ہے کیونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے. اب چاہے آپ کو ہو یا نہ ہو نشہ اس کے اندر پایا جاتا ہے, لہٰذا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا اس کا پینا. اچھا, اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے حرام غیری, جس کی ابھی ہم نے ویسے اپنے طور پر ابھی ہم نے اس کو ذکر کیا کہ جو کسی اور سبب اور وجہ اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ ذاتی طور پر وہ چیز حرام نہیں ہے, اپنی وجوہات کی بنا پر وہ چیز حرام ہو سکتی ہے. اچھا, اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ابھی آپ کے سامنے ہم چیزیں وہ کرتے جائیں گے پاسبلٹیز, تو آپ کا نا دماغ کھلے گا کہ چیزیں حلال اور حرام میں کیسے تبدیل ہوتی ہیں. کبھی دیکھیے کوئی رسم مباح ہوتی ہے لیکن مستحبات کا مجموعہ ہوتی ہے. مثلا جسے کہا جاتا ہے جیسے کنڈے. اب کوئی کہے کہ بھائی بتائیے قرآن کی کون سی آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ کنڈے کی رسم کی جائے, آپ یہ بتائیے کون سی حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ کنڈے کی رسم کی جائے. لوگ عام طور پر اپنے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ 27 رجب کے کنڈوں کا حکم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا ہے. اللہم صلی علی محمد. تو یہاں پر 2-2.5 گھنٹے کا لیکچر اس موضوع پر کنڈے کے فقہی اور جو احکام ہیں اس کے موضوع پر بھی یہاں پر ہو چکا ہے, اس کو میں آپ دیکھ لیں. تو اس کے اندر ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ فی نفس ہی ایک رسم بہت اچھی رسم ہے. یعنی اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چھٹے امام نے یہ حکم دیا ہے, قرآن میں یہ حکم آیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے, رسول اللہ نے حکم دیا, نہیں, کسی جگہ ایسا نہیں. کچھ اس کی مصلحتیں ہیں وہ ہم نے اسی میں ڈسکس کی ہیں بہرحال. لیکن یہ رسم ایک آدھ چیز کو چھوڑ کر, مثلا بس اس کے اندر مکس گیدرنگ نہ ہو, بے حجابی نہ ہو, تو یہ رسم مستحبات کا مجموعہ ہے. یعنی اس کے اندر کیا ہے کہ مثلا مومنین کا آپس میں ملنا, مومنین کا ایک دوسرے سے گلے ملنا, مصافحہ کرنا, مومن کو شیرینی کھلانا, ان سب کے کتنے زیادہ ثواب بتائے گئے ہیں. آپس میں میل جول مومنین کا ہونا اور صلہ رحمی اس سے ہوتی ہے, اور اتنے سارے ہم نے اپنے اس لیکچر کے اندر تمام مستحبات بتائے تھے جو اس ایک رسم مباح کے پیٹ میں پائے جاتے ہیں. یعنی اب کہا جائے گا کہ یہ جو رسم ہے کنڈا, یہ ایک مباح رسم ہے, ایک لحاظ سے بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس کے اندر مستحب چیزیں موجود ہیں. جس طرح سے کہا جاتا ہے دیکھیے کبھی کوئی رسم مباح ہوتی ہے لیکن حرام کاموں کا مجموعہ بن جاتی ہے. ابھی ہم نے کیا مثال دی تھی, کبھی کوئی رسم مباح ہوتی ہے لیکن مستحبات کا مجموعہ بن جاتی ہے, اور کبھی کوئی رسم حلال اور مباح ہوتی ہے لیکن اپنے اس کے اندر جو حرام کام آ جاتے ہیں اس سے حرام کاموں کا مجموعہ بن جاتی ہے. مثلا رسم مہندی شادیوں کے سلسلے میں جو ہوتی ہے, اب دیکھا جائے اگر کوئی رسم مہندی کے ہاتھ پہ لگانا یہ سب کچھ کرنا چاہے تو وہ فی نفس ہی جائز ہے, مجتہدین سے بھی آپ پوچھیں گے تو جائز ہے. لیکن کیا ہے اس کے پیٹ میں اس قدر حرام چیزیں آ گئی ہیں. اب بے حجابی بھی یہاں پر ہوتی ہے, اب یہاں پر گانا اور موسیقی بھی ہوتی ہے, اب یہاں پہ ڈانس بھی ہونے لگے ہیں, اور نہ جانے کتنے اس کے اندر حرام چیزیں آ گئی ہیں. تو اب یہ رسم جو ہے یہ تھی مباح, یہ تھی جائز, لیکن اس کے اندر اتنے سارے حرام کام آ گئے. اس سے اور بھی تصویریں ہو سکتی تھیں لیکن وہ اتنے فسق و فجور والی تصویر وہ آپ کو لگا کے دکھا بھی نہیں سکتے تھے یہاں پر. تو صرف ایک سمبولک طریقے سے اس کو ہم نے ظاہر کیا, کیونکہ بہرحال مہندی کی جو رسمیں ہیں فی نفس ہی یہ جائز تھیں, حلال تھیں, لیکن کیا ہے کہ اپنے اندر حرام کام ہونے کی وجہ سے
یہ زیادہ تر حالات میں اب حرام کی حد تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں. اچھا اسی طرح سے کبھی کوئی عمل مستحب ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہزاروں واجبات چھپے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے پہلے ہم نے کیا کہا کہ عمل مباح ہوتا ہے لیکن اس کے پیٹ میں بہت سارے مستحبات ہوتے ہیں. کبھی کوئی رسم مباح ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے حرام کام چھپے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حرام ہو سکتی ہے. کبھی کوئی عمل مستحب ہوتا ہے لیکن اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے، شیخ عبد الکریم حائری ہمارے عالم فرماتے تھے، عزاداری ایک ایسا مستحب ہے جو اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھتا ہے. کتنی مجالس عزا ہوتی ہیں، اس میں کتنے عقائد حقہ بیان کیے جاتے ہیں، اس کے اندر کس قدر احکامات دین بیان کیے جاتے ہیں، اس میں کتنے اسلامی اخلاق کو بیان کیا جاتا ہے، اس میں کتنے لوگوں کے عقائد کی گتھیاں سلجھائی جاتی ہیں. یعنی اگر مجتہد سے پوچھیں کہ عزاداری کیا ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ عزاداری مستحب ہے لیکن یہ ایسا مستحب ہے جو اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھتا ہے. تو دیکھیے یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اب کہا جاتا ہے کہ یہ جو ویسے فی نفس ہی جائز ہے سینما جانا، لیکن یہ اپنے اندر وہ سینکڑوں حرام چیزیں لیے ہوئے ہیں جو جن کا بھی ہم آگے چل کر ذکر کرنے والے ہیں. لوگ عام طور پر ہمیں جب کبھی کوئی مسئلہ اس لحاظ سے ان تمام ابھی جب کلیکٹیولی جب آپ ان سب چیزوں کو سنیں گی اور اس کا نتیجہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں مومنین کے لیے جانا جائز نہیں ہے، اس کی کچھ وہ تمام شرائط اگر اس میں پوری ہو جائیں جو بھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے تو لوگ ہمیں فوراً وہ فتویٰ لا کر دکھانے لگتے ہیں کہ یہ دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ فی نفس ہی جائز ہے، اور آگے جو شرطیں ہیں اس کو دیکھتے ہی نہیں کہ کیا ہے. تو فی نفس ہی یا ذاتی طور پر یعنی اس کے اندر کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس کے اندر جو حرام چیزیں آ گئی ہیں اس کی وجہ سے اپنے اندر اتنی زیادہ وہ منکرات لیے ہوئے، اپنے اندر اتنے حرام کام لیے ہوئے جس کی وجہ سے جانا جائز نہیں ہوگا. اچھا اب دیکھیے ایک چیز اور کہی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ممکن ہے کوئی چیز ایک عرف میں جائز ہو اور دوسرے عرف میں جائز نہ ہو. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ لوگ فوراً ایران کے سینما ہالوں کی مثالیں لے کر آتے ہیں. بھئی وہاں پہ بھی تو لوگ سینما جاتے ہیں، وہاں پہ بھی تو حکومت اسلامی قائم ہے، وہاں پہ کیوں روکا نہیں جاتا؟ وہاں پہ بھی تو سینما بنے ہوئے ہیں، بلکہ ان کی فلمیں تو ایوارڈ حاصل کرتی ہیں. تو اگر یہ چیز جائز نہیں ہے تو دیکھیے اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کبھی ممکن ہے کہ ایک چیز ایک عرف میں جائز ہو لیکن دوسرے عرف میں جائز نہ ہو. اب اس کی چلیں ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے جیسے شطرنج ہے، شطرنج کے متعلق پہلے تو آقا سیستانی کا مسئلہ بتا دوں، بلکہ زیادہ تر مراجع بات فرماتے ہیں کہ شطرنج اگر بغیر شرط اور جوئے کے نہ بھی کھیلی جائے تب بھی جائز نہیں. کچھ فتوے کی بنا پہ کہتے ہیں، کچھ احتیاط واجب کی بنا پر کہتے ہیں. احتیاط واجب کی بنا پر شطرنج کو بغیر جوئے کے نیت کے اور بغیر اس شرط لگائے بھی کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. آقا سیستانی، خوئی اور دیگر مراجع کا یہی نظریہ ہے. لیکن رہبر معظم آیت اللہ خامنئی یا مثلا امام خمینی، ابتدان تو امام خمینی کا زیادہ اس میں شہرت تھی کہ وہ لوگوں نے ایک چیز ان کے متعلق یہ بات مشہور کی کہ امام خمینی شطرنج کی حرمت کے قائل نہیں، اور بہت سے علماء نے بھی امام خمینی کو خطوط لکھے، پھر امام خمینی نے ان خطوں کا جواب دیا، وہ خط بھی شائع ہوئے جس میں انہوں نے اپنے دلائل کو ذکر کیا تھا. ان دونوں مراجع کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی ماحول اور معاشرے کے اندر شطرنج جوئے کے آلات سے وابستہ ہو تو پھر وہاں پر اس کا کھیلنا جائز نہیں ہوگا. جوئے کے آلات یعنی اس معاشرے میں شطرنج جوئے کے ساتھ اگر اس کا رشتہ ابھی بھی برقرار ہو، اور کوئی معاشرہ اگر ایسا ہے کہ جہاں پر اب کوئی بھی تعلق اس کا جوئے سے نہیں رہا ہے، ایک جگہ بھی جوئے سے اس سے کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ شرط لگا کے کھیلی جاتی ہے، تو وہاں پر اس کا کھیلنا جائز ہو جائے گا. جیسے کہ ایران کے اندر دیکھیے باقاعدہ پورے مقابلے ہوتے ہیں شطرنج کے، اور خواتین کے مقابلے بھی ہوتے ہیں شطرنج کے. تو لوگ عام طور پہ چیز پیش کرتے ہیں شطرنج تو حرام ہے، مراجع نے اس کو حرام قرار دیا. تو آقا خامنئی اور امام خمینی دونوں یہ بات بیان فرماتے ہیں اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی تعلق اس کا جوئے سے نہ رہے، یعنی عرف کسی معاشرے میں کوئی تعلق اس کا جوئے سے نہ رہے، اس معاشرے کے اندر اس کا کھیلنا جائز ہے، جیسے کہ ایران کا معاشرہ. لیکن ہمارا پاکستان کا جو معاشرہ ہے
وہاں پر ایسا مسئلہ نہیں ہے. لوگ اکثر اس کا فائدہ اٹھا کر ان کے فتوے کا پاکستان میں بھی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر کسی جگہ شطرنج کھیلنا آلات قمار میں شمار ہوتا ہو تو کیا تب بھی جائز ہے اور اس جگہ شطرنج کھیلنا جبکہ وہاں شطرنج آلات قمار میں شمار ہوتی ہے یعنی جوئے کے آلات میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس معاشرے میں مکلف رہتا ہے اگر اس میں شطرنج آلات قمار میں شمار ہوتا ہے تو وہاں کھیلنا جائز نہیں. پاکستان کے معاشرے میں ابھی تک شطرنج مکمل طور پر جوئے کے آلات سے خارج نہیں ہوا ہے. تو بہرحال یہاں پر اس کا کھیلنا بہت مشکل ہے. تو ان کے مقلدین اس معاشرے کے اندر، کیونکہ یہاں پر یہ آلات، انہوں نے کہا کہ مکلف جس معاشرے کے اندر رہتا ہے. اب اگر مکلف مثلا ایرانی معاشرے میں رہتا ہے تو پھر وہاں پر اس کو کھیلنا جائز ہوگا کیونکہ وہاں پہ اس کا جوئے سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے. تو ہم کیا بات بیان کر رہے ہیں؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ عرف کے اندر کبھی ممکن ہے ایک چیز ایک عرف میں جائز ہو لیکن دوسرے عرف میں جائز نہ ہو. جیسے اسی شطرنج کی مثال ہم نے دی، تو شطرنج ایران کے ماحول میں جائز ہوگی لیکن پاکستان کے ماحول میں جائز نہیں ہوگی. لوگ اکثر ہی کہتے ہیں اس سے کیا تعلق ہے، کہیں پہ بھی کھیلا جائے. نہیں، تعلق ہو جاتا ہے عرف کی. ابھی چند ایک اور ہم نے عرف کے مسائل کے اوپر یہاں پر کئی لیکچرز یہاں پر عرف کے فقہی احکام کے اوپر بھی ہو چکے ہیں کہ معاشروں کی تبدیلی سے حکم کیسے بدلتا ہے. اب جیسے تاش ہے، تاش پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں ہم یہ کہیں کہ تاش جو ہے وہ یہاں اس فلاں معاشرے کے اندر اس کا کوئی تعلق جو ہے آلات جوا سے نہیں. پوری دنیا میں ابھی تک ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ امام خمینی کے نزدیک بھی اور آیت اللہ خامنئی کے نزدیک بھی تاش کھیلنا کسی بھی جگہ جائز نہیں، کیونکہ کوئی جگہ ابھی تک ایسی نہیں. اور آیت اللہ سیستانی تو خیر اس سے تعلق قرار بھی نہیں دیتے، نہ شطرنج کا نہ تاش کا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مطلقاً یہ چیزیں جائز نہیں. اچھا، اب ایک چیز اور بھی ہے. بہت ساری چیزیں دیکھیے یہ آپ کے نا کانسیپٹ کرنے والی چیزیں ہیں تاکہ آپ کو لوگ جب یہ اعتراض کریں گے بھائی ایران کے سینما اور پاکستانی سینما میں کیا فرق ہے، وہاں کیوں لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر کیوں جانا آپ نے اس کو کہہ رہے ہیں کہ حرام کے قریب پہنچ گیا ہے. تو اب دیکھیے مراسم عزاداری کچھ ایسی ہیں جو کہ ایران کے اندر ہیں. مثلا ایک رسم وہاں پہ کہی جاتی ہے گل مالی یا گل مالیدن، یعنی اپنے آپ کو خاک آلود کرتے ہیں. یہاں پر بھی ایام عزا میں اپنے آپ کو خاک آلود کرنے کے جو فقہی احکام ہے اس موضوع پر بھی ایک لیکچر ہو چکا ہے. میں اس وجہ سے بیچ بیچ میں جہاں جہاں چیز آ رہی ہے اس کو وہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ ہم سرسری سا گزریں گے لیکن اس موضوع پہ لیکچر ہو چکا ہے. یہ بہت بڑے بڑے علماء حتیٰ کہ مجتہدین تک وہاں پر اپنے جسم کو خاک آلود کرتے ہیں. یہاں پر پاکستان میں ابھی تک یہ رسم نہیں ہے اس انداز سے کہ اپنے چہرے پر، اپنی داڑھی پر، اپنے جسم پر، حتیٰ کہ عورتیں تک اپنے آپ کو بہت زیادہ خاک آلود کرتی ہیں. حتیٰ کہ ایسا لگتا ہے بعض اوقات پانی ملا کے اور ذرا سا جو ایک کیچڑ ٹائپ کی ہو جاتی ہے اس کو بھی اس انداز سے لگایا جاتا ہے. اور علماء نے اس کے جواز کے فتوے دیے ہیں، بلکہ بہت سے انہوں نے اس کو پسندیدہ بھی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مواسات کے عنوان سے کہ واقعہ کربلا جس وقت ہو رہا تھا تو خانوادہ اہل بیت اس گرد و غبار کے اندر جو وہاں پر میدان کربلا میں تھا وہ مکمل خاک آلود ہو گئے تھے. تو ہم بھی ان کی مواسات اور اظہار ہمدردی میں ہم بھی خود کو خاک آلود کریں گے. تو علماء وہاں پر یہ رسم ہے ایران میں. حتیٰ کہ بعض اوقات اتنا افراط و تفرید بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خاک آلود کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا لگتا ہے جیسے کیچڑ سی اپنے اوپر جو ہے وہ لگا لی ہو. اب یہی چیز اگر پاکستانی معاشرے کے اندر ہو تو یہاں پر بہت معیوب سمجھی جائے لیکن ایران میں معیوب نہیں سمجھی جاتی. تو بہرحال اس سے اندازہ لگائیں کہ بہت سی چیزیں ایک معاشرے میں صحیح سمجھی جاتی ہیں اور دوسرے معاشرے میں وہ معیوب سمجھی جاتی ہیں. اسی طریقے سے مثلا شام، سیریا کا جو علاقہ ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ خواتین وہاں پر سگریٹ وغیرہ پیتی ہیں، حتیٰ کہ شوہر، بیوی، والد، والدہ، بھائی بہن سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک ساتھ مثلا سگریٹ پی رہے ہیں. وہاں پہ معیوب نہیں. اور یہاں پہ اس قدر معیوب ہے کہ ابا مثلا 80 سال کے ہیں اور بیٹا ان کا 55-60 سال کا ہے، تب بھی وہ 60 سال کا بیٹا ان کا وہ اپنے باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا ہے احترام میں، اور وہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے سگریٹ پی رہا ہے.
تو وہاں پر خواتین یعنی بھی سگریٹ پی رہی ہوتی ہیں اپنے والد کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اور یہ وہاں پر معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے. یعنی ایک چیز ایک عرف کے میں معیوب ہے اور دوسرے عرف میں وہی چیز معیوب نہیں ہے. اب ایک چیز اور بھی، یہاں پر ایک چیز کتنی معیوب سمجھی جائے گی، اس سے اندازہ لگائیں یہاں پر یہ چیز کتنی معیوب سمجھی جائے گی کہ مثلا جس وقت مجلس اعضاء ہو رہی ہوتی ہے اس وقت جو ہے اگر کوئی شخص وہاں پہ مجلس کے اندر بیٹھا ہو سگریٹ پی رہا ہو یا حقہ پی رہا ہو تو کتنا معیوب لگے گا. یہاں پر لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، قتل و غارت گری تک خدا نخواستہ نوبت پہنچ سکتی ہے. لیکن یہ عربوں کے ماحول میں اور بعض ایرانیوں کے ماحول میں بھی وہاں پر باقاعدہ مجلس اعضاء کے دوران بالکل دیواروں سے ٹیک لگا کے لوگ حقہ پی رہے ہوتے ہیں، بالکل مجلس اعضاء امام بارگاہوں کے اندر. تو یہ کتنی ہمارے لحاظ سے ہمیں بہت معیوب لگے گا. یہاں پر تو اس قدر معیوب اب تو خیر شاید اتنا نہیں رہا، لیکن کافی سال پہلے میں نے سنا تھا ایک پیش امام کے سگریٹ پینے کی وجہ سے اس کو پیش امامی سے نکال دیا گیا تھا وہاں سے کہ نہیں بھائی یہ آپ اس کام کے لیے اہل نہیں ہیں کہ آپ پیش امامی کریں یہاں پر. تو بہت سی چیزیں یہاں پر اس قدر معیوب سمجھی جاتی ہیں. اب یہ کیا ہے، یہ عرف کا اختلاف ہے، یہ معاشروں کا اختلاف ہے. کہیں کسی معاشرے میں ایک چیز معیوب ہونے کی وجہ سے وہاں پر حرام کے قریب پہنچ سکتی ہے اور دوسرے معاشرے میں وہی چیز جو ہے حلال ہوتی ہے. تو یہ چیزیں دماغ میں ذرا رکھنی چاہیے. بالکل اسی طریقے سے ایران میں سینما جانے کا بھی مسئلہ ہے. اب اگر مثلا ابھی ہم آگے چل کر ان کی بھی وہ چیزیں پیش کریں گے کہ ایران میں مثلا اگر کوئی شخص سینما جا رہا ہے اور وہاں پر بھی سینما بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن اگر وہاں کوئی بھی اور حرام کام نہیں ہو رہا ہے، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ فیملیز الگ الگ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے آپس میں ڈسٹنس بھی ہوتا ہے اور خواتین ساری باحجاب ہوتی ہیں، کوئی اس میں مخرب الاخلاق کوئی فلم نہیں ہوتی، کوئی فواہشات نہیں ہوتے، اس فلم کے اندر کوئی بےہودگی اور وہ نہیں ہوتی، یا مثلا کوئی اس میں حرام موسیقی نہیں بجائی جا رہی ہوتی. یعنی جتنی بھی اس کے اندر اور حرام چیزیں اگر یہ اس فلم کے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر وہ والا جب ہی آپ دیکھیں گے کہ علماء اور مجتہدین شرطوں کو لگا کے کہتے ہیں کہ فی نفس ہی سینما جانا جائز ہے. ظاہر ہے وہ ایک ایک ملک کے اعتبار سے الگ الگ فتویٰ تو نہیں دیں گے، ان شرائط کو ذکر کر دیں گے، وہ شرطیں کہیں پہ بھی پائی جائیں. تو ایران کے ماحول کے اندر اس وجہ سے وہاں جانا جائز ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ان فلموں کے اندر فواہشات کا فروغ نہیں ہوتا، عورتوں کی بے حجابی اس لحاظ سے نہیں دکھائی جا رہی ہوتی، یا سینما جانے والے افراد سارے اپنے اس کے اندر ہوتے ہیں، اسلامی لباس میں ہوتے ہیں، کوئی وہاں پر عورتیں بے حجاب نہیں ہوتی ہیں، کوئی عورتوں مردوں کا اس انداز کا مخلوط نہیں ہوتا کہ بالکل جس طرح یہاں پر ایک دم جیم پیک طرح سے جو ہے بے حجابانہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی وہ منکرات اگر شرائط نہ ہوں تو پھر اس معاشرے کے اندر جانا جائز ہو سکتا ہے. لیکن یہ کیا یہی تمام شرطیں کیا پاکستانی سینما میں پائی جاتی ہیں؟ ابھی میں وہاں کے منکرات جو ہے آپ کی خدمت میں آگے چل کر پیش کروں گا. اچھا، اب دیکھیے سب سے پہلی بات ایک اور بھی دماغ میں ضرور رکھنی چاہیے کہ احکام شریعت میں ایرانی اور غیر ایرانی چیز ہونے کا کوئی فرق نہیں. یہ تو ہم نے ویسے ہی آپ کے سامنے چیز پیش کی جس میں وہ شرطیں نہیں تھیں، ورنہ ایران لوگ کہتے ہیں بھائی ایران میں بھی تو ہوتا ہے، تو ایران میں کسی چیز کا ہونا یہ کوئی شرعی دلیل نہیں بنتی ہے. خود آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں، جو دوسرا مسئلہ نیچے ہے، کہ سازمان، ان سے پوچھا گیا کہ کچھ کیسٹس یہاں پر ریلیز ہوتے ہیں، اس میں سازمان تبلیغات اسلامی یا کسی اسلامی ادارے کی طرف سے وہ ویریفائیڈ ہوتے ہیں وہ کیسٹس، تو کیا ان کا سننا جائز ہے جبکہ اس کے اندر کچھ موسیقی کی آوازیں بھی آ رہی ہیں؟ تو آیت اللہ خامنہ نے اپنے فتوے میں ذکر کیا سازمان تبلیغات اسلامی یا کسی اور اسلامی ادارے کی جانب سے بعض کیسٹس کو جائز قرار دینا شرعی دلیل نہیں. لہو اور گناہ کی محفل سے شباہت رکھنے والے طرب آور جو آلات موسیقی کے جو آلات ہیں ان کا استعمال کرنا جائز نہیں. یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ کوئی ادارے نے اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دی ہو کہ یہ چیز ہے تو وہ جائز ہو جائے گی. یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو خود کہ اس کے اندر وہ حرام شرطیں آ تو نہیں رہی ہیں. یعنی انہوں نے کہا یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ مثلا حکومت اسلامی کے کسی ادارے جو صدا و سیما یا جو وہاں پر سازمان تبلیغات اسلامی یا کوئی اور اسلامی ادارہ ہے اس کی اگر اسٹیمپ لگی ہو. جیسے آغا سستانی سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب اگر کسی
کافر ملک سے کوئی گوشت آیا ہوا ہے اور اس پر حلال گوشت کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا حلال لکھا ہونے سے تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ حلال ہو جائے گا، بلکہ شرعی طور پر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اسے شرعی اسلامی اصولوں کے مطابق ذبح کیا گیا ہے، یا یہ کسی اسلامی ملک سے آیا ہے۔ کافر ملک سے آیا ہو، چاہے اس کے اوپر اسلامی یا حلال گوشت لکھا ہوا ہو، تب بھی اس اسٹیمپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو دیکھیے یہ بہت ساری چیزیں اس انداز سے ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایران میں بھی تو ایسا ہوتا ہے، تو خود آیت اللہ خامنہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، سازمان تبلیغات اسلامی ہو یا اسلامی ادارہ ہو، وہ اگر کسی کو جائز قرار دے یا مجاز یا سرٹیفائیڈ کرے تو یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ آپ کو خود ہی دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیز اس میں کوئی لہو و لعب یا حرام موسیقی وغیرہ تو نہیں آ رہی ہے اس کے اندر۔ اچھا، اسی طرح سے اس میں بھی واضح طور پر ان سے پوچھا گیا کہ ایرانی جو ایک فوک میوزک ہوتا ہے، تو آقا خامنہئی نے فرمایا کہ اگر عرف کی نگاہ میں موسیقی لہو و لعب سے مناسبت رکھتی ہے، یعنی حرام محفلوں سے، تو مطلق حرام ہے، اور اس کے حرام ہونے میں ایرانی اور غیر ایرانی موسیقی، کلاسیکل اور غیر کلاسیکل موسیقی میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی اگر وہ لہو و لعب کے طور طریقے کے پر وہ موسیقی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ ایرانی ہو یا غیر ایرانی ہو، پاپ ہو یا کلاسیکل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ایک لوگوں کے دماغ میں اس لحاظ سے نکل جائے کہ ایران میں بھی تو ہوتا ہے، تو ایران میں ہونا، کسی چیز کا ہونا، یہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہاں کے کسی ادارے سے سرٹیفائیڈ ہونا یہ بھی دلیل شرعی نہیں ہے۔ آپ کو خود اپنے طور پر تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ چیز لہو و لعب یا محفل گناہ اور حرام محفلوں سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے۔ خود رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کے فتوے ہیں، جو خود ولی فقیہ ہیں ایران میں، تو بہرحال ان کی اپنی حکومت ہے، لیکن وہ پھر بھی فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے ہر چیز ان کے اس لحاظ سے کنٹرول میں بعض اوقات رکھنا مشکل ہے، ادارے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزوں کے اندر صحاب ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو وہ کوئی شرعی دلیل نہیں بنے گی۔ اچھا، اب اس دیکھیے مختلف جو ہم پہلو پیش کر رہے ہیں، ممکن ہے کسی جگہ فی نفس ہی جانا جائز ہو، فی نفس ہی جانا جائز ہو، لیکن مقام تہمت کی وجہ سے جانا جائز نہ رہے۔ دیکھیے ایران میں ممکن ہے کہ، یا خود پاکستان میں بھی دیکھیے، یعنی فی نفس ہی، جیسے آپ نے کہا کہ سینما جانا جائز ہے۔ اب مثلا کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں کرکٹ میچ لگا ہوا ہے، مثلا لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور ہم مثلا آپ خدا نہ خواستہ جو ہے مجھے دیکھیں کہ میں جو ہوں سینما سے نکل رہا ہوں، اب آپ تفصیل میں تو نہیں جائیں گی کہ یہاں پر کون سی فلم لگی ہوئی تھی کہ جائز تھی یا نہیں تھی، یا میں کان میں اپنے روئی ٹھوس کے وہاں بیٹھا ہوا تھا، یا کالے رنگ کا چشمہ میں نے لگایا ہوا تھا اندر کہ مجھے کوئی فلم میں مناظر نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ کو کوئی تفصیل آپ نے نہیں دیکھی، آپ جب مجھے اس جگہ سے لوگوں کے ساتھ نکلتا ہوا دیکھیں گے اور آپ کی گاڑی سامنے سے گزر رہی ہوگی مثلا سینما کے، تو آپ بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر آپ یہ کہہ دیں گی کہ ارے یعنی یہ دیکھیے یہاں پر آ کر درس دیتے ہیں اور یہ سینما سے فلم دیکھ کے نکل رہے ہیں، یہ کس طرح کے منافق جو ہے یہ شخص ہے۔ تو بہرحال یہ کیا ہے کہ یہ مقام تہمت، سینما یہاں کے پاکستانی ماحول اور معاشرے میں ایک مقام تہمت ہے۔ ایک مومن کی اگر وہاں سے نکلے تو لوگ بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر لوگوں کا اس کا امیج لوگوں کی نگاہ میں خراب ہو جائے گا کہ ارے ان سے تو توقع نہیں تھی کہ یہ جو ہے یہاں سے فلم دیکھ کر نکل رہے ہیں، اب کوئی تفصیلات میں تو نہیں جائے گا۔ تو ممکن ہے کسی جگہ فی نفس ہی جانا جائز ہو۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ بعض ممالک کی طرف سے ان کے پاس انویٹیشن آتی ہے کہ یہاں پر آپ مجالس پڑھنے کے لیے آئیں، لیکن کچھ وجوہات، کچھ گناہوں کی وجہ سے وہ ممالک مشہور ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں یا اور اس طرح سے ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں یا اور اس طرح کی جگہ ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیے کہ ایک تھے پاکستانی سیاستدان جو تبلیغی دوروں پہ وہاں جاتے تھے، تو لوگ ان کو جو ہے نا بہت ہی بری اس سے یاد کرتے تھے کہ دیکھیے ان علاقوں کے اندر تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اور علاقوں میں کیوں نہیں جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کتنی ہی دفعہ ہمیں وہاں سے مومنین جو ہے دعوت دے کے بلاتے ہیں، لیکن ہم وہاں پہ منع کر دیتے ہیں کیونکہ مقام تہمت ہے، فی نفس ہی ان ممالک کے اندر جانا جائز ہے لیکن ان کے اوپر تہمت لگ سکتی۔ تو بہرحال اب جیسے یہی ہے عام طور پر، کیونکہ اس جگہ اب کوئی کہے کہ بھائی مثلا کوئی قاری صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا ایک تقریب میں
تلاوت قرآن کے لیے بلایا گیا ہے اور میں صرف تلاوت کر کے وہاں سے واپس آ جاؤں گا. اور کون سی، جب ان سے پوچھا گیا کون سی محفل کے اندر بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مثلا فلاں ایوارڈ، فلمی ایوارڈ کی جو تقریب ہے اس میں تلاوت قرآن سے بات شروع ہوگی اور اس کے بعد وہ تلاوت کر کے چلے جائیں گے، اس کے بعد تو وہاں ایسا فسق و فجور ہوگا. یعنی وہ پوری محفل ہی محفل لہو و لعب ہے، اس میں جانا ہی حرام ہے، حتیٰ کہ تلاوت قرآن کے لیے بھی جانا جائز نہیں. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ مقام تہمت ہے، مقام تہمت ہے. تو مقام تہمت میں ان جگہ تو سینما پاکستان کے ماحول اور معاشرے کے اندر یہ تہمت کے مقامات میں سے آتا ہے. اچھا اب دیکھیے، کبھی کسی چیز کی ابتدا حلال سے ہوتی ہے لیکن انتہا حرام پر ہوتی. ابتدا حلال ہے اور شیطان کا سب سے بڑا یہ ایک ہتھیار ہے. بعض اوقات ہوتا ہے، غالباً آیت اللہ وحید خراسانی وہ جو ہیں ان سے یہ جملہ منسوب ہے کہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ 20 سال تک شیطان آپ پر، آپ کے دل میں کسی گناہ کا وسوسہ بھی نہ ڈالے. یعنی بالکل حلال 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 طریقے سے معاملہ چلتا رہے. جب مومن اس کے بعد اپنے نفس سے بالکل ایک لحاظ سے بے پرواہ سا ہو جائے گا کہ نہیں دیکھیے مجھ پہ تو شیطان کی یا کسی گناہ کا اس لحاظ سے میرے دل میں وسوسہ بھی پیدا نہیں ہوتا. جب وہ پورا مطمئن ہو جاتا ہے تو شیطان اچانک سے بالکل ایسا زبردست حملہ کرتا ہے اس پہ، اور دھوبی پاٹ جسے کہا جاتا ہے کہ ایسا لگاتا ہے کہ وہ چاروں خانے چت ہو جاتا ہے مومن. تو کبھی کسی چیز کی ابتدا بالکل حلال سے ہوتی ہے. یا مثلا اب دیکھیے حلال سے کیسے ابتدا ہوتی ہے؟ مثلا اسکولز جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم کارٹون فلم مثلا لائن کنگ دکھانے کے لیے لے جا رہے ہیں. اس میں کون سا، لوگ ہم سے اکثر آ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ تو اس کے اندر کوئی فسق و فجور، کوئی حرام، کوئی گناہ، کوئی بے حجابی، تو کارٹون فلم ہے اور جانوروں سے متعلق ہے اور پورا اسکول ہی جا رہا ہے تو بچہ بھی وہاں جا کر دیکھ لے گا. ابھی ہم آگے چل کے اس کے نقصانات ذکر کریں گے کہ یہ ابتدا حلال سے ہو رہی ہے. ابھی شیطان دانہ ڈال رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا، جو چڑیوں کو جب وہ دانہ شکاری پھانسنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، ایک جال لگا دیتا ہے اور وہاں دانہ بکھیر دیتا ہے. اب وہ تو بیچاری اپنے طور پر وہ دانہ کھانے آ رہی ہیں، اس کے اندر کوئی ویسا پہلو بھی نہیں ہے، لیکن اچانک سے بس اس کے اوپر وہ پھنس جاتی ہیں اس کے اندر آ کر. تو ابتدا عام طور پہ کیا ہو رہی ہے؟ حلال سے ہو رہی. تو ابھی تو جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھیے ابھی تو یہ لائن کنگ دیکھنے آ رہا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑے سے اور بڑے بچے ہوئے تو انہوں نے کہا جناب اب یہ ڈونکی کنگ مثلا دیکھنے کے لیے ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں وہاں پر. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ میچز دیکھنے کے لیے کہ جناب اب جو کرکٹ میچز جو ہیں وہ اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی مجھے تعداد لگ رہا ہے کہ شاید پہلے کی نسبت کچھ کم ہے اور فائنل کی وجہ سے جو ہے خواتین، بلکہ ایک دفعہ ہوا تھا ہمارا استاد محترم شاید دبئی میں مجلس پڑھ رہے تھے تو عین اسی دن ہی کوئی میچ واقع ہو گیا تھا جو وہیں دبئی میں کھیلا جا رہا تھا. تو دیکھا کہ ساری پبلک ہی غائب ہو گئی. تو انہوں نے قرآن سورہ جمعہ کی آیات پڑھی تھی کہ جب نماز جمعہ کے لیے پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور اسی وقت کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر وہ وہاں پر ایک کاروان آ گیا تھا جو کہ سامان بیچنے کے لیے. تو سارے نمازی نماز جمعہ کو چھوڑ کر سوائے 3-4 اصحاب پیغمبر کے پیچھے رہ گئے تھے، جس میں مولا علی بھی شامل تھے، اور باقی سب لوگ اس کھیل تماشے کی طرف چلے گئے تھے. تو وہی والی صورتحال بعض اوقات ہو جاتی ہے. تو ابتدا دیکھیے کیا ہوتی ہے کہ حلال سے ہوتی، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے. تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ جناب اس میں کہ ہم ابھی فلاں جگہ کے اوپر جائیں گے، فلاں محفل کے اندر ہم جائیں گے اور وہاں پر ایک میٹنگ ہے اور وہاں پر مثلا شراب بھی سرو کی جائے گی. تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم جائیں گے اس کے اندر لیکن ہم مثلا شراب نہیں پئیں گے، ہم وہاں پر جو عام کھانے یا فروٹس وغیرہ رکھے ہوں گے وہ کھا لیں گے. تو دیکھیے اس میں سے کوئی حلال چیز اٹھا کر بھی کھانا، آپ کہیں بھائی میں تو سیلیڈ اٹھا کے کھا لوں گا، وہاں سے شراب تو بالکل کونے میں رکھی ہوئی ہے، نہیں. بلکہ آقا سستانی فرماتے ہیں کہ چاہے آپ کوئی چیز نہ بھی کھائیں تب بھی اس میز پر بیٹھنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں، کیونکہ دیکھیے اس کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے استاد محترم ایک اس کا واقعہ اکثر پیش کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کہتے تھے کہ وہ جو کہ عادی شرابی ہو گئے، تو اس قدر عادی شرابی ہو گئے تھے کہ وہ افطار بھی جو ہے وہ شراب سے کرتے تھے رمضان کا روزہ. وہ کہتے تھے اس کی ابتدا اورنج جوس سے ہوئی، یعنی کیا تھا کہ بھائی میں شراب نہیں پیوں گا، میں اورنج جوس پی لوں گا. تو ایک آدھ دفعہ تو انہوں نے اورنج جوس پیا اور اس کے بعد پھر تو عادی شرابی ہو گئے. یعنی آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ابتدا حلال سے ہوتی ہے لیکن
وہ حرام کی طرف چلا جاتا، تو انسان اس ابتدا جو اس کے لیے شیطان دانہ ڈال رہا ہے نا اس میں بھی نہ آئے۔ اچھا، اسی طرح سے جیسے نامحرم سے بات چیت، اب مثلا لوگ جو ہیں وہ طالب علم کہتے ہیں ہم اسکول کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ہم نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت بھی کرتے ہیں، اور دیکھیے ہمارا کوئی اس کے اندر معاذ اللہ حرام پہلو نہیں ہوتا ہے، ہم نارمل قسم کی بات چیت جو ہے وہ ان سے کرتے ہیں۔ تو علماء اس سلسلے میں یہی فرماتے ہیں، آغا سیستانی کے فتوے بھی ہیں، ابھی آگے چل کے میں پیش بھی کروں گا، کہ چاہے بتدریج دیکھیے اس کی ابتدا حلال سے ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم چیٹ کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، بالکل حلال باتیں ہیں، اسکول کالج کی باتیں ہو رہی ہیں، صرف پڑھائی لکھائی سے باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ چند دن مہینے یا اس طرح سے گزرتے ہیں تو پھر وہ پہلو حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا جیسے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کا بھی بہت سوال پوچھتے ہیں کہ مثلا ہم منگنی ہو چکی ہے تو کیا منگیتر آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں؟ فون پہ بالکل حلال بات چیت، کوئی نہیں، بس آپس میں ایک دوسرے کے عادت مزاج کو سمجھنے کے لحاظ سے گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ منگیتر تو ایک عام نامحرم سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس معاملے میں، یعنی یہ ابھی کیا ہے حلال پہلو ہوگا اور کچھ ہی دن کے اندر ہی حرام چیز کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی چیز۔ تو اس کی مثال اس شعر سے دی جاتی ہے، علماء اس میں بڑا اچھا ایک چیز پیش بھی کرتے ہیں، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ یہ بہت بہترین ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، کہتے ہیں شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دیں، اگر شہد کی مکھی باغ میں چلی گئی تو پروانے جل کے مر جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے تعلق کیا ہے، شہد کی مکھی جب باغ میں جائے گی تو پھولوں پہ بیٹھے گی، پھولوں پہ بیٹھے گی تو ان کا رس چوسے گی، رس چوسے گی تو اس سے شہد بنے گا، شہد سے موم بنے گا، موم سے موم بتی بنے گی، موم بتی کو جب جلایا جائے گا تو پروانے آئیں گے، جل کے مر جائیں گے۔ پروانوں کو جلنے سے بچانا ہے تو شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دیجیے۔ یعنی مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یعنی یہ بظاہر ہی سب ہم کہہ رہے ہیں کہ حلال چیزوں سے چیز شروع ہوتی ہے، تو ابتدا ہی کے اندر اس کو روکنا ہوتا ہے کہ بعد میں حرام کے اندر چیز تبدیل ہو جائے گی۔ پروانوں کو جلنے سے بچانا ہے تو شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دینا ہے۔ یعنی اگر آپ کو بہت سارے حراموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو سینما یا اس طرح کی فسق و فجور کی جگہ ان کے اندر جانے سے بھی احتراز کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر جو منکرات اور چیزیں وہ بھی ہم آگے چل کر آپ کو ذکر کریں گے۔ تو یہ ایک اس لحاظ سے ایک سمجھنے والی چیز ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کے کانسیپٹ بھی جو ہے وہ کلیئر ہوتے جائیں۔ اب دیکھیے جب میں ایک آدھ دفعہ اور بھی اس مثال کو پیش کر چکا ہوں اور اس سے بالکل ہی ڈائریکٹلی لنکڈ بھی ہو گئی ہے۔ اب تو وہ پاکستان جب نیا نیا بنا تھا اس وقت تو فلم انڈسٹری کوئی ہماری اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو گئی ہے۔ ترقی اس کو کہیں یا بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کہا جاتا ہے بھائی فلاں صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہاں پہنچے ہوئے ہیں، یعنی اعلیٰ علیین پہنچے ہوئے ہیں یا اسفل سافلین میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایک ترقی کون سی والی ترقی ہے یہ؟ جب ہی کہا جاتا ہے کہ جنت میں درجات ہیں اور دوزخ میں درکات ہیں، دوزخ میں درجے نہیں وہاں درکا ہے، نیچے کی طرف سٹیپس ہیں۔ تو پاکستان میں کیا ہوا کہ دو فلمیں اس زمانے میں آئی تھیں، ایک کا نام تھا اللہ اکبر اور ایک تھی سبحان اللہ۔ اچھا اس کے اندر اس میں کوئی بے حجابی نہیں تھی، بلکہ شاید کوئی عورت ہی نہیں تھی، یعنی وہ خالص مردانہ فلم تھی اور اس میں خانہ کعبہ اور یہ سب چیزیں دکھائی گئی تھیں۔ تو لوگوں نے کہا، اچھا سینما میں لگی تھی، لوگوں نے جو ہے وہ علماء سے دریافت کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا اس فلم کو دیکھنے کے لیے سینما جا سکتے ہیں؟ تو اس زمانے میں علماء نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، کہا کہ اگر وہ افراد کے جو کہ عام طور پر سینما حرام فلمیں دیکھنے جاتے ہی ہیں وہ اس فلم کو دیکھنے چلے جائیں، ضرور جائیں، اور جو کبھی کوئی فلم دیکھنے نہیں گیا وہ اس فلم کو دیکھنے بھی نہ جائے۔ کہ دیکھیے وہ جو حرام فلمیں دیکھنے جاتے ہی تھے وہ ویسے بھی جائیں گے تو وہ اس فلم کو بھی دیکھنے چلے جائیں۔ کہا جاتا ہے نا خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑ جاتی ہے تو آدمی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک اسلامی وہ چیز پیدا ہو جائے، اور وہ جو ہے تو ایسے افراد دیکھنے چلے جائیں اس کو۔ لیکن جو کبھی سینما نہیں گیا وہ اس فلم کو بھی دیکھنے نہ جائے، وہ اس ماحول اور اس ایٹماسفیئر سے متاثر ہو جائے گا کیونکہ اندر جا کر، جو کبھی بھی نہیں گیا وہ ابھی بھی نہ جائے۔ تو
تو یہ اسی بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے انہوں نے کہی تھی یہ بات کہ انسان اس ایٹماسفیئر، اس جگہ، یعنی اس طرف قدم بھی آگے نہ بڑھائے کہ جو بعد میں کبھی اس کے لیے پشیمانی کا جو ہے وہ باعث بنے۔ تو دیکھیے ابھی جیسے ہم نے کہا کہ ابھی کیا ہے کہ شیطان کارٹون فلم دیکھنے کے بہانے لے جائے گا آپ کو، کبھی آپ کو کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے لے جائے گا، تو سمجھ جائیں کہ شیطان آہستہ آہستہ دانا ڈال کر آپ کو لے جا رہا ہے۔ اب یہ حلال چیزیں پیش کر رہا ہے، دیکھیے یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال، اور اس کے بعد پھر ایک دم سے آپ کو پھر یہ حرام دیکھنے کی ضرور لے کر جائے گا۔ کل یہ لازمی آپ کو حرام فلم دکھانے کے لیے لے کر جائے گا۔ ابھی تو یہ حلال ہے، ابھی تو جناب ڈان آف اسلام دیکھنے کے لیے لے جائے گا آپ کو، لیکن کیا ہوگا پھر یہی تمام افراد پھر جب اس ماحول سے متاثر ہو جائیں گے تو اب یہ پھر حرام فلم دیکھنے بھی وہاں پر جائیں گے۔ کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیے ابتدائی میں اس کو جیسے کوئی ڈیم ہو، پانی کا بند جو باندھا جاتا ہے، اس میں ایک سوراخ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سوراخ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ ڈیم ٹوٹ جاتا ہے، پورے علاقے سیلاب آ جاتے ہیں۔ لیکن ابتدا ایک دم سے ایسا نہیں ہوتا کہ پورا ڈیم ایک دم سے پھٹ جائے، کیا ہوتا ہے ابتدائی طور پر سوراخ ہوتا ہے ایک چھوٹا۔ جب بھی ہمارے علماء اس کی ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو خندقیں کھود دی گئی تھی، تو عمر ابن عبدود اس جگہ پر کہ جہاں خندقوں کی کھدائی ذرا کم تھی، اس کی چوڑائی، وہاں سے چھلانگ لگا کر مسلمانوں کی طرف آ گیا تھا۔ یعنی بڑی جگہ سے چھلانگ نہیں لگائی، جو چھوٹی مختصر جگہ تھی جہاں چوڑائی کم رہ گئی تھی کسی وجہ سے، وہاں سے چھلانگ لگا کے اندر آیا ہو۔ تو علماء اس کی ایک مثال بھی بہت اچھی ہمارے استاد محترم بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات شیطان کو اندر آنے کا رستہ نہیں ملتا ہے کسی گھر میں، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس گھر میں سب سے کمزور آدمی کون سا ہے، یعنی جو دین کے اعتبار سے کمزور ہو، اس کے تھرو وہ اس گھر کے اندر نقب لگاتا ہے آ کر۔ تو گھر میں جب ہی یہ وجہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ذاتی طور پر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بہت مذہبی ہو گیا ہوں، میں بہت اچھی نمازیں پڑھنے لگا ہوں اور میں بڑا، یعنی تمہارا گھر شیطان کا گھر بن جائے گا اگر ایک بھی تم نے ان لوگوں کی تربیت نہیں کی جو گھر میں افراد، جس طرح عمر ابن عبدود اس چھوٹی سی جگہ کو دیکھ کر کہ جہاں پر چوڑائی خندق کی کم رہ گئی تھی وہاں سے چھلانگ لگا کے آیا تھا، تو یہ بھی کسی ایسے ہی کمزور فرد کا انتخاب کرے گا اس گھر میں داخل ہونے کے لیے۔ تو ضروری ہے کہ تمام افراد تک اس پیغام اسلام کو پہنچا کر ان کو اسلام پر عمل پیرا کرایا جائے تاکہ سب لوگ مل کر، ورنہ پورا ایک ایسا کوئی کمزور شخص گھر میں ہوتا ہے تو وہ پورے گھر کا ماحول خراب کرتا ہے اور مسائل کھڑے کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیے اس طرح سے ہے۔ تو ایک اور بھی چیز ہے کہ دیکھیے کبھی بھی لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں صرف یہ بتائیے جائز ہے یا جائز نہیں، اتنی ساری شرطیں وغیرہ نہیں بتائیں، اور یہ بھی نہ بتائیں کہ یہ احتیاط کریں وہ احتیاط کریں، سیدھی سیدھی بتائیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی کھائی کے قریب قریب چلنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیے کوئی کھائی کے بالکل قریب کنارے کنارے چلے گا تو چلنا جائز ہے، چلیے اس میں کون سا آپ، لیکن کہیں پہ بھی آپ کا پاؤں ذرا سا سلپ ہوا تو آپ سیدھے اس کھائی کے اندر جا کر گریں گے۔ تو اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ کھائی سے ذرا دور دور سیفلی چلیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں جو آپ کبھی فی الحال بہت سارے بہانے بازیاں کر کے کہ یہ ہے تو کارٹون فلم ہے تو فلاں صرف میچ ہی تو ہے اور اسکول ہی تو جا رہا ہے تو فلاں، یہ آپ کو اس طرف لے جائے گا، یہ آپ کھائی کے کنارے چل رہے ہیں، یہ آپ کو لازمی ایک وقت میں حرام کام کی طرف لے کر جائے گا۔ دیکھیے ایک چیز اور بھی کہی جاتی ہے نا کہ دیکھیے مستحبات اور مکروہات پر جو عامل شخص ہوتا ہے وہ واجبات اور حرام جو چیزیں ہیں ان کے احکام پر بھی عامل ہوتا ہی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مستحبات کو بہت زیادہ عمل کرتا ہو تو لا محالہ اس کا یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ واجبات پہ بھی عمل کرتا ہوگا، اور جو شخص جو ہے وہ مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہوگا تو یہ بھی ایک اس کے دماغ، یعنی آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ وہ حرام سے بدرجہ اولا اپنے آپ کو بچاتا ہوگا۔ یعنی مستحبات اور مکروہات پر عامل ہونا یہ آپ کو خود بخود اس کے اندر اس بات کا انڈیکیشن ملتی ہے کہ شخص واجبات اور حرام کا بھی پابند ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص نمازوں کے اول اوقات میں ان کو پڑھنے کا عادی ہے تو بہت مشکل ہے کہ اس سے کوئی نماز قضا ہو۔ یہ تو اتنا عادی ہے نمازوں کا کہ اول اوقات میں پڑھتا ہے تو قضا کہاں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص تاخیر سے نماز پڑھنے کا عادی ہے، بالکل آخری وقت میں 10 منٹ رہ جاتے ہیں تو یہ بھاگم دوڑ میں اس سے بہت امکانات ہوں گے کہ کسی نہ کسی وجہ سے اپنی نمازوں کو قضا کرے گا۔ تو محتاط رہنا ہمیشہ آپ کو اس سے بچاتا ہے۔ تو یہ جو برائی کی جگہ ہیں ان سے بھی انسان جتنا زیادہ محتاط رہے اور حلال چیزوں کے لحاظ سے بھی وہاں پر نہ جائے، یعنی یہ شیطان گویا ایک لحاظ سے آپ کو دانہ ڈال کر لاتا جا رہا ہے۔
اچھا اسی طرح سے بہت سی چیزیں دیکھیے حلال کاموں کے لیبل لگا کر اس کے پیٹ میں حرام کام ہوتے ہیں. لیبل حلال کا لگا ہوا ہوتا ہے. مثلا آپ جب مجتہد کہتا ہے کہ دیکھیے وہاں پر ایک بھی گناہ نہ ہو, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کوئی ہم کو دیکھیے کوئی گناہ نہیں کریں گے, ہم باحجاب ہو کر وہاں پر جائیں گے. ابھی میں آپ کے سامنے پوری لسٹ پیش کروں گا کہ جو وہاں پر سینما جانے میں جو چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے کبھی دیکھیے حلال و مباح حرام کاموں کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں. یعنی وہ کام حلال ہیں. یہاں پر کافی سالوں پہلے اس موضوع پر ایک لیکچر بھی ہو چکا ہے کہ وہ کون سے حلال اور جائز کام ہیں جو حرام کاموں کا پیش خیمہ بنتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ مثلا دیکھیے اس کی میں مثال بھی دی تھی کہ جیسے راتوں کو دیر تک جاگنا یہ ایک حلال چیز ہے, آپ جتنی چاہیں رات کو دیر تک جاگیں, لیکن کیا ہے کہ یہ اس بات کا لازمہ بنے گا کہ اکثر آپ کی نماز فجر قضا ہو جائے گی. ہے بالکل حلال کام لیکن حرام کام کا پیش خیمہ بنے گا. مثلا لیٹ نائٹ جو شادیاں, اب تو خیر یہ اس کی وجہ سے آج کل جلدی بند ہو جاتا ہے, ورنہ لوگ 2-3 بجے تک وہاں بیٹھے رہتے تھے. اور بلکہ بہت سی جائز چیزیں جس میں ہم نے ایک دفعہ اس کا بھی پیش کیا تھا, شب شادی شب گناہن کبیرہ ہے, یہ عنوان ہی تھا یہاں کے درس کا. یعنی اس کے اندر وہ تمام حرام کام پیش کیے گئے تھے کہ شادی جیسی ایک نیک تقریب, نکاح جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس کو کس طرح سے اتنا زیادہ حرام کاموں کا ایک مجموعہ بنا دیا گیا. بے حجابی وہاں پر ہوتی ہے, فسق و فجور وہاں پر ہوتا ہے, مکس گیدرنگ وہاں پر ہوتی ہے, لوگ راتوں کو دیر سے وہاں سے جاتے ہیں, اگلے دن کی نماز فجر قضا ہوتی ہیں. بہت بڑی لسٹ پیش کی گئی تھی. یعنی واقعتاً شب شادی یہ شب گناہن کبیرہ بن جاتی. تو پوری ایک لسٹ اس لحاظ سے جو شادی کی جو مراسم ہیں. اور دیکھیے ایرانی سینما بھی جیسے ہم نے کہا کہ اگر وہاں پہ بھی حرام یہ والے پہلو کسی جگہ پر آ رہے ہوں تو وہاں پہ بھی جانا حرام ہو جائے گا. یہ تو ہر شخص اپنے اس کے مطابق جو ہے وہ دیکھے گا. تو علماء یہ جو کہتے ہیں کہ اگر سینما جانے میں ایک بھی گناہ نہ ہو تو وہاں جانا جائز ہے. لیکن یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں. یہ آپ جو اس میں لکھا ہوتا ہے نا فی نفس ہی کوئی حرج نہیں, تو فی نفس ہی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بذات خود سینما سے اسلام کو کوئی یعنی کوئی ایسی جہاں پہ کرسیاں لگی ہوئی اور سامنے اسکرین لگی ہوئی ہو اور اس میں کوئی جائز چیز دیکھی جا رہی ہو تو اسلام اس کو منع نہیں کرے گا. لیکن یہ مسئلہ سادہ کیوں نہیں, کیونکہ اس کے اندر بہت سارے حرام کام ہیں. اب دیکھیے اس کے اندر سینما کے جو منکرات ہیں, یعنی جو اس کے اندر چھپی ہوئی حرام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہاں جانا حرام ہو سکتا ہے, اس میں ایک تو چیز ہے کہ فواحشات کا فروغ. فواحشات کے فروغ کی جگہ ہے یہ سینما. 99.99 بلکہ آلموسٹ 100% وہاں چیزیں جو پیش کی جاتی ہیں, آپ خود اپنے انصاف, اپنے دیانتداری سے, اپنے خدا کو حاضر و ناظر رکھ کر اور انصاف سے اگر کہیں کہ وہاں پر کیا چیزیں عام طور پر روزانہ وہاں پہ پیش کی جاتی ہیں, تو وہاں پہ کوئی اگر دیندار مومن بھی وہاں سے نکلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا تو آپ اس کے متعلق اچھی اس کا شکار نہیں ہوں گے. تو فواحشات کے فروغ کی جگہ ہے یہ, تو جناب مقام تہمت ہے. دیکھیے فحش چیزیں جو ہیں, یہ جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, یعنی وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں فواحشات پھیلیں, ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہم عذاب علیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں فواحشات کا فروغ, تو یہ ان کے لیے کیا ہے, دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی بشارت دی گئی ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں کیا ہیں, تو یہ فحاشی کو فروغ دینے کی ایک جگہ ہے. وہاں ہم جا رہے ہیں, ہم اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں, ہم اس کو بڑا وہاں کے جا کر اس کا کراؤڈ بڑھا رہے ہیں اور اس طرح سے سب چیزیں, کیونکہ یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ مقام تہمت ہے. جیسے میں نے ابھی سے کہا کہ دیندار مومن کی, اب چاہے مومن اپنے آپ کو اتنا اس نے ڈیگریڈ کر لیا, سوچے گا کہ بھئی اس میں کیا تہمت کی کون سی جگہ ہے, یعنی کیا ہو گیا اگر مجھے لوگ یہاں سے نکلتا دیکھ لیں. جیسے ہمارے استاد محترم کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی جگہ بیان کیا کہ خاندان اطرت و اہل بیت کی جو خواتین تھیں ان کی اس انداز سے ان کی چادر چھین لی گئی تھی, تو کہہ رہے ہیں بہت سی خواتین جو وہاں رہتی ہیں وہ بعد میں آئیں تو کہا کہ یہ لوگ اس پہ کیوں رو رہے ہیں, سو واٹ, یعنی کیا ہو گیا اگر چادر اتر بھی گئی تو,
یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ یعنی اس میں کوئی حتیٰ کہ حرمت ہی نہیں، کیا ہو گیا اگر ایسا ہو گیا تو ایک مومن اپنے آپ چاہے وہ خود فیل نہ کرے کہ مقام تہمت کی جگہ سے ہوگا، لیکن اللہ کے لیے جو ہے یہ مومن کے لیے مقام تہمت ہے کہ فسق و فجور فواحشات کے فروغ کی جگہ سے تم ہو کر باہر آ رہے ہو، تمہارے لیے توہین کا باعث ہے، چاہے خود یہ اس کو بظاہر یہ اپنے آپ کو نہ لگے کہ یہ توہین ہو رہی ہے اس میں۔ جب یہ جو روایات ہیں اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اتقوا مواقع التہمہ یا مواضع التہمہ، کہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بھی دور رکھو۔ یعنی مثلا ہو سکتا ہے کہ فسق و فجور والی شادی کے اندر آپ کو جانا پڑ جائے اور آپ کی ایک دیندار شخصیت ہو، مکس گیدرنگ ہے اور لوگ بے حجاب آنا اس طرح سے ہے اور لائیو میوزک بھی بج رہا ہے اور آپ کہیں کونے وونے میں جا کے بیٹھ بھی گئیں، تب بھی آپ کے لیے اگر آپ کی شخصیت ایسی ہے، دیندار شخصیت ہے، کسی جگہ پڑھتی پڑھاتی ہیں آپ، لوگ کہیں گے ارے یہ بھی یہاں پر آئی ہیں، ارے فلاں ذاکرہ بھی دیکھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب یہ مقام تہمت کی ایک جگہ ہو گئی آپ کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ عام آدمی اپنا کچھ نہ کچھ بچاؤ کر لے شرعی طور پر، لیکن آپ کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا وہاں پر۔ تو بہرحال دیکھیے یہ سب چیزیں، ایک چیز اور بھی میں ایک چیز، اب یہ بہت مشکل سی ہے، یہ میں نے پہلے بھی جب ہمارے امر بالمعروف کی کلاس ہوئی تھی تو اس وقت بھی میں نے پیش کی تھی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا ذرا مسئلہ، کہ اگر اغرائے بالجہل ہو رہا ہو اور سکوت توہم جواز بن رہا ہو، بڑا مشکل ہے۔ یعنی اغرائے بالجہل یعنی آپ کا وہاں پہ ہونے سے لوگوں میں جہالت پھیل رہی ہے اور آپ کی خاموشی، آپ کا سکوت توہم جواز بن رہا ہے، یعنی لوگوں کے لیے جائز ہونے کی ایک سبیل بن رہا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ خاتون، وہ ذاکرہ، وہ مدرسۃ القائم میں پڑھنے والی خاتون، وہ وہاں پر پڑھانے والی ٹیچر، یہ جب یہاں پر آئی ہے تو یہ تو چیز جائز ہوگی نا، جبھی تو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یعنی آپ کے وہاں پر جانے سے لوگوں میں جہالت پھیل رہی ہے اور آپ کی خاموشی اس بات کا جواز فراہم کر رہی ہے کہ یہ کام جائز ہوگا، جبھی تو یہاں پر آئی ہوئی ہیں۔ تو اس موقع پر ہو سکتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف تو واجب نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو آپ پکڑ کے بتائیں کہ میں یہاں کیسے بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن آپ کو ایسا انداز اختیار کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ اس چیز سے جو یہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں اس سے خوش نہیں ہیں، یا آپ کو یہ چیزیں پسند نہیں آ رہی، اپنی ناراضگی کا اظہار کریں یا کوئی بھی اس طرح سے۔ یعنی یہ اس موقع پر ہے کہ جب آپ پر امر بالمعروف واجب تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسا انداز اختیار کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ اس چیز کی حمایت میں نہیں ہیں۔ تو بعض اوقات دیکھیے چیز کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کسی جگہ جانا مثلا آپ کا جائز ہو جائے، لیکن وہاں پر یعنی ذاتی طور پر آپ بری نگاہ نہیں کر رہی ہیں، آپ نے کان میوزک کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، ہم سینما جا کر اور کسی کونے میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن کیا ہے کہ لوگ تو کہیں گے کہ بھئی جائز ہے نا، ان کو کیا پتا کہ آپ نے کتنی شرطوں کا خیال رکھتے ہوئے سینما میں بیٹھے ہوئے ہیں مثلا۔ لیکن کیا ہے کہ ایسا انداز اختیار کرنا واجب ہو سکتا ہے، عام محفلوں میں سینما میں تو یہ بھی کیا انداز اختیار کریں گے آپ وہاں جا کر۔ تو بہرحال یعنی یہ اس موقع پر کہ جب امر بالمعروف بھی واجب نہ ہو تب بھی ان محفلوں میں ایسا انداز اختیار کرنا واجب ہوتا ہے کہ آپ کی ناراضگی پتہ چلے، اور وہاں جا کر تو یہ بھی نہیں کر سکتے آپ، تو وہاں پر تو اس لحاظ سے جانا ہی اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوگا آپ کو۔ اچھا اب دیکھیے وہاں جانے میں اور کیا چیز ہوتی، بے حجابی ہوتی۔ وہاں عورتوں وہ سینما میں یعنی وہ جو لوگ جو وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں، خواتین آ رہی ہوتی ہیں، وہ تو اس سے قطع نظر جو وہاں چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، بے حجابی کا خوب فروغ ہوتا ہے، فحاشی کا خوب فروغ ہو رہا ہوتا ہے، عورتوں کے نامناسب لباس دکھائے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر، یعنی ایک خود ایک بہت حرام اور گناہ۔ اسی طریقے سے مثلا ہیجان آور جو ہیں وہ مناظر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر، لوگ نوجوانوں میں خاص طور پر جو وہاں پہ افراد جاتے ہیں ان کے اندر ایک برائی اور منفی جذبات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ جبھی شہید مطہری کہتے تھے کہ کوئی جوان اگر کوئی نامناسب منظر بھی اگر دیکھ لیتا ہے ایک دفعہ بھی اپنی پوری زندگی میں، تو ساری زندگی کا کبھی تقوی پرہیزگاری مل کر بھی اس کا مداوع اور جبران نہیں کر سکتا کہ جو اس نے وہ حرام منظر دیکھا تھا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات پوری زندگی پر بھی انسان کے محیط ہو جاتی ہیں۔ تو اس سینما جانے کے اندر نہ جانے اس بے حجابی کے ساتھ کتنے اس طرح کے منفی جو ہیجان آور مناظر جو ہے وہ انسان دیکھتا ہے وہاں پر۔ تو اسی وجہ سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ جوانوں کو اس طرف لگانے کے بجائے یعنی کوشش جو اوور آل جو علماء کہتے ہیں کہ ان کی جلد شادی کر دینی چاہیے تاکہ اس طرح کی سب چیزوں منفی چیزوں سے
انسان بچ جائے. جب جملہ اتنا اچھا نہیں لیکن بہرحال کہا جاتا ہے نا کہ انسان منہ کالا کرے اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں. تو مقصد کہنے کا گناہ کی طرف جانے نہ ہی دیا جائے اس کو. اچھا اب یہ جو ہے نا یہ حلال سے حرام کی طرف کا سفر کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ابتدا حلال سے ہوتی ہے لیکن ایک حرام ہمیشہ دوسرے حرام کو کھینچ کر لے کر آتا ہے. ایک حرام کا ایک مجموعہ ہے, اس کی ایک ٹرین چل پڑتی ہے حرام کی طرف. حرام کبھی دیکھیے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے, ایک حرام بھی دوسرے حرام کاموں کو کھینچتا ہے. یعنی آپ گویا مجھ سے کسی سٹیمپ پیپر پہ لکھوا لیں کہ جو شخص بھی ایک آدھ دفعہ بھی وہاں چلا گیا نا اور وہ اس ماحول سے متاثر ہو گیا اور وہ بعد میں حلال چھوڑیے پھر وہ حرام چیزیں بھی دیکھنے کے لیے یا فسق و فجور والی چیزیں بھی دیکھنے کے لیے وہ بار بار وہاں جائے گا. یہی وجہ ہے کہ مثلا یہ جو ہے نیٹ فلکس وغیرہ, اس سے آیت اللہ سیستانی سے اس کے متعلق بھی جو ہے وہ سوال کیا گیا تھا کہ ایک کمپنی جو ہے نیٹ فلکس کے نام سے ہے جو ماہانہ کچھ رقم کی ادائیگی پر کچھ فلمیں اور سلسلہ وار سیریز نشر کرتی ہے. یہ سیریز ثقافتی اور بچوں اور بڑوں کی سرگرمیوں مشتمل ہوتی ہے اور ہمارے لیے ممکن ہے کہ جو پروگرام ہم دیکھنا چاہیں فقط اسی کا انتخاب کریں, جو نہ دیکھنا چاہیں اس سے اجتناب کریں. آخری کچھ عرصے میں یہ بات ملاحظہ کی گئی ہے کہ اس نیٹ ورک پر برائی کو فروغ دینے والے مواد میں اضافہ ہوا ہے, لیکن ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم ان سیریز اور فلموں کو نہ دیکھیں جو اس قسم کے مواد پر مشتمل ہو. بس جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ دیکھ سکتا ہوں. سوال یہ کہ ایسے نیٹ ورک کی رکنیت حاصل کرنا جائز ہے؟ جواب دیا اگر یہ کمپنی فقط حرام فلموں, حرام سیریل اور پروگرامز کو نشر کرنے سے مختص نہ ہو تو اس کی رکنیت حاصل کرنا حرام نہیں ہے. وہ دیکھیے فی نفس سے ہی, تاکہ اس سے فقط مباح فائدہ حاصل کیا جائے. ہاں لیکن جو شخص اپنے یا اپنے اہل و عیال کے متعلق مطمئن نہ ہو کہ اس کا استعمال اسے اور اس کے اہل و عیال کو رفتہ رفتہ بھی حرام کی طرف نہیں لے جائے گا تو اس کے لیے رکنیت حاصل کرنا جائز نہیں. یعنی ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری شرطیں, آپ نے دیکھا کہ اوپر کہہ رہے ہیں ثقافتی سرگرمیاں تو فلاں تو یہ اور ہم جو دیکھنا چاہیں وہ دیکھیں گے, لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ تو شخص جو کوئی بھی ہوگا وہ ابتدائی طور پر ایسا ہوگا لیکن یہ فی نفس ہی تو یہ جائز ہے. لیکن اگر انسان مطمئن نہیں ہے کہ وہ یا اس کے اہل خانہ جو ہے ہمیشہ ان پابندیوں کا خیال کریں گے اور رفتہ رفتہ ہی چاہے وہ حرام کی طرف کیوں نہ جائیں, رفتہ رفتہ یعنی وہی چیز کہ حلال سے چیز شروع ہوئی ہے لیکن یہ بالآخر یہ حرام تک یہ سلسلہ پہنچے گا. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ پھر اس کا بھی نیٹ فلکس کی جو وہ لینی ہے رکنیت وغیرہ یہ بھی پھر نہیں لی جا سکتی. ابتدان تو انسان یہی کہتا ہے کہ نہیں میں اس میں گرفتار نہیں ہوں گا, لیکن وہ لامحالہ اس میں گرفتار ہوگا اس حرام کام کے اندر. اچھا اب اسی طرح سے آغا سیستانی سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اسلام کی نظر میں لڑکے لڑکی کی کسی بھی طرح کی دوستی کیا صحیح نہیں, حتیٰ کہ وہ ایسے کام بھی انجام نہ دینے اسلام نے منع کیا, ان کی دوستی بھی شہوانی نہ ہو, تو کیا تب بھی اس میں کوئی اشکال ہے؟ جواب دیا اگر گناہ میں پڑنے کا خوف و خواہ آہستہ آہستہ ہی کیوں نہ ہو تو جائز نہیں. اسی طرح سے ان سے نامحرم سے مذاق کرنا یا غیر اخلاقی باتوں میں وارد ہونا بھی جائز نہیں. تو آغا سیستانی بھی کہتے ہیں چاہے یہ تدریج کیوں نہ ہو, گریجولی سلولی اینڈ گریجولی کیوں نہ ہو, اور بالآخر یہ سلولی اینڈ گریجولی ہوتا ہے, حرام کی طرف انسان جاتا ہے تو بہت سارے مباح اور جائز کام بھی حرام کاموں کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں. آدمی میں اتنی بصیرت ہونی چاہیے ایک مومن میں کہ وہ سمجھ سکے کہ یہ والدین باقاعدہ آ کر ہم سے یعنی بعض اوقات مجھ سے جو ہے وہ انہوں نے بحث کی اور لڑے بھی ہیں کہ آپ کیسے فلاں چیز کو منع کر رہے ہیں, اور دیکھیے ان سب شرطوں کا خیال رکھ کے ہم وہاں پر لے جا رہے ہیں. اور آج انہی کے بچے میں نے اس کے بعد دیکھا بھی کہ کس طرح سے وہ حرام فلمیں دیکھنے کے لیے بھی ان سینما کے اندر گئے جو ابتدان صرف کارٹون فلموں کے وہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے. تو خواب بتدریج کیوں نہ ہو, آپ میں اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے نا. وہی دیکھیے بہت سی چیز سلو پوائزن ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا تو یہ تو جان لیوا ثابت ہوگا, مثلا آج سے 20 سال بعد اس کا اثر ہوگا. تو والدین تو ابھی سے ہی وہ چیز اس کو کھانا کو منع کر دیں گے, بھائی اس کا اتنے عرصے کھائیں. مثلا کوئی اگر مسلسل چھالیاں کھاتا رہے تو جناب وہ منہ کا اس کو کینسر اور فلاں اور یہ اتنے پان اور گٹکے کھاتا رہے, تو والدین کتنا شور مچاتے ہیں اپنے بچوں کے سلسلے میں کہیں ان گٹکا کھانے کا عادی نہ ہو جائے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ آگے چل کے بڑے نقصان کا باعث ہوگا. شور مچاتے ہیں, اسے لے کے جاتے ہیں ڈاکٹروں سے اور اس کو ڈانٹ پھٹکار کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سینما کے متعلق یا ان فلموں کے متعلق سوچتے ہیں کوئی کچھ نہیں, کوئی بات نہیں اس کے اندر. تو وہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ بتدریج بھی یہ حرام کی طرف معاملہ جا سکتا ہے. دیکھیے وہ ایک بار جائے گا تو وہ بار بار بھی جائے گا. دیکھیے فلمیں دیکھنے کیوں انسان بلکہ ایک ہی فلم کو بھی بار بار دیکھتا ہے. دیکھیے بہت سے کامیڈین حضرات جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ ایک چیز کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے یہ جو
شاعر بھی ہوتے ہیں لوگ، ان کا ہی شعر، ایک ہی شعر یا نظم جو بار بار بھی فرمائشیں کر کے سنتے ہیں، حتیٰ کہ نوحے، قصیدے، منقبتیں، نعتیں، یہ بار بار سینکڑوں دفعہ انسان سنتا ہے تلاوت قرآن سے، لیکن اس پہ یعنی وہ بار بار سننا چاہتا ہے. لیکن کامیڈین کہتے ہیں کہ بھئی لطیفہ کوئی دوبارہ نہیں سن سکتا. وہ کہتا ہے نہیں بھئی ہمیں نیا لطیفہ سناؤ، یہ بار بار یہ والی چیزیں نہیں، ہم یعنی ایک ہی لطیفے کو آپ بار بار نہیں سن سکتے. جبکہ ڈرامے آپ بار بار دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ فلمیں بار بار لوگ دیکھتے ہیں. خود ایک نوجوان نے مجھ سے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ کوئی خاص پنجابی فلم جس کا کوئی ابھی ریسنٹ بھی وہ ہوا ہے، وہ انہوں نے اس زمانے میں 70 دفعہ سینما جا کر ایک ہی فلم دیکھی تھی، 70 دفعہ کم سے کم. تو بہرحال اب یہ کیا ہے کہ بار بار جائے گا اس فلم کو دیکھنے کے لیے، اس فلم کو یا کسی بھی اور اس کو، کیونکہ یہ اس کے اندر ایک خصوصیت کے ساتھ ایک بات ہے. اچھا دیکھیے، چھوٹے گناہ بھی بعض اوقات کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں. بظاہر آپ کو کوئی چیز چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے لیکن یہ کبیرہ گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس میں کب ہوتا ہے؟ جب اصرار بر صغیرہ، یعنی صغیرہ گناہ کو اگر بار بار کیا جائے، بار بار کر رہے ہیں یعنی بار بار اس کو، یہاں تک کہ وہ گناہ جو ہے وہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے. جیسے مثلا داڑھی ایک دفعہ مونڈنا صغیرہ گناہ ہے، لیکن روزانہ انسان داڑھی مونڈے تو احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے وہ ممکن ہے وہ کبیرہ جو گناہ کے اندر تبدیل ہو جائے. بے حجابی ایک دفعہ کوئی عورت بے حجاب ہوئی، صغیرہ گناہ ہے، لیکن روزانہ بے حجاب ہو رہی ہے، وہ بار بار ایسا ہو رہا ہے، تو اب یہ بار بار کسی گناہ کا انجام دینا یہ اس کو کبیرہ بنا دے گا. اور ایک چیز سے اور کبیرہ انسان گناہ جو ہے، پہلے تو گناہوں کی تکرار اگر ہو تو وہ کبیرہ بن جاتی ہے. ایک کو کہا جاتا ہے استصغار الذنب، یعنی گناہ کو چھوٹا سمجھنا، یہ خود اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے. اب اللہ عالم، بہرحال بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ یعنی مولوی صاحبان کے اندر بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے، زیادہ تر اچھے افراد ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ایک خاتون کا ایک دفعہ ایک شکایتی فون ہمارے پاس آیا تھا کہ بتائیے کہ میں نے فلاں مولانا صاحب سے شکایت کی کہ میرا شوہر مجھ کو گالیاں بہت دیتا ہے، تو کیا کیا جائے اس کا؟ تو مولانا صاحب نے کہا تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے، وہ تو میں بھی اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں. تو مثلا اس طرح کی چیز، اب یہ کیا ہے، وہ سوچتے ہیں گالی دینا کوئی ایسی بڑی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے. استصغار الذنب. اب وہ لوگ کہتے ہیں بھئی کیا ہو گیا اگر مثلا سینما چلے گئے، کچھ موسیقی کانوں میں پڑ گئی، بے حجاب عورتیں بھی دیکھ لیں، فلاں چیز بھی ہوگا، کہتے ہیں کوئی خاص بات ہی نہیں. تو یہ خود ایک حرام، اور یعنی یہ خود جو ہے کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا یا اس کو ایک بے حقیقت سمجھنا، کوئی بات نہیں، ایسا تو ہو ہی جاتا ہے. مثلا کسی سے کہیں گے جناب، لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں بھائی رات کو دیر سے سویا، صبح نماز فجر بھی قضا ہو گئی، کوئی بات ہی نہیں نماز فجر قضا ہو گئی، بھائی ایک قیامت گزر گئی. میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ امام خمینی کو کسی بچے نے ایک دفعہ خط لکھا تھا، اس میں تھا کہ میری زندگی کا سب سے زیادہ غم انگیز دن، اس نے لکھا تھا میری زندگی کا سب سے غم انگیز دن وہ تھا کہ جس دن میری نماز فجر قضا ہو گئی تھی. لوگ کہیں کیا بات ہو گئی؟ کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہیں لوگوں کی نماز فجر قضا. تو کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا، تو یہ چھوٹا سمجھنا یعنی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ شاید اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بڑا اس کو بنا دیتا ہے. جب بھی روایتوں میں بھی آیا کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ایسا سمجھتا ہے جیسے وہ کسی چٹان کے نیچے ہو اور اس پر چٹان گرنے والی ہو. اور کافر اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے کوئی مکھی اس کی ناک کے اوپر سے گزر جائے، یعنی اس کے نزدیک. تو یہ کافروں والی خصوصیت وہ اپنے مومن جو ہے اڈاپٹ کر رہا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا. جبکہ ایسا ہے جیسے چٹان گرنے والی ہے، وہ فوراً توبہ کرے گا اگر گناہ بالفرض ہو بھی جائے گا، نہ کہ اس کے اندر کھینچ کے دوبارہ جائے. پھر کیا ہے اس کے بعد معاملات اور آگے بڑھتے ہیں، گناہوں سے لطف اٹھانا. اب اس کو بڑا مزہ آنے لگتا ہے، اس ایٹماسفیئر کو انجوائے کرنے لگتا ہے جو سینما وغیرہ کے اندر ہوتا ہے. اور پیغمبر اسلام یہ بھی کہہ چکے تھے کہ میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے حرام کی کمائی، لذت گناہ اور سود خوری کے متعلق بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت زیادہ فکر مند ہوں. یعنی حرام کی کمائی اور لذت گناہ، یعنی یہ گناہوں سے لطف اندوز ہوا کریں گے. یہ لطف اندوز ہونے والی چیزیں پیغمبر اکرم اس میں فکر مند ہو گئے تھے، پریشان رہتے تھے کہ میرے بعد میری امت ان تین چیزوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ گرفتار ہوگی. دیکھیے پہلے کیا ہوتا ہے، انسان چھپ کر گناہ کرتا ہے، پھر اعلانیہ گناہ کرتا ہے. کتنے
اداکاروں کے ٹی وی کے اوپر آتے ہیں جو بڑے سپر سٹار اب ہو گئے, کہہ رہے ہیں ہم جب میں فلم دیکھنے گیا تھا میرے والد صاحب نے مجھے پکڑ کے بہت مارا تھا, پھر میں چھپ چھپ کر جایا کرتا تھا, اور پھر اس کے بعد پھر تو وہ علانیہ جانے لگے. یعنی پہلے انسان چھپ کر جاتا ہے, پھر علانیہ گناہ کرنے لگتا ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, گناہوں کی تشہیر میں وہ حصے دار بننا چاہتا ہے, بن جاتا ہے, اور مال بھی خرچ کرتا ہے. یعنی پہلے لطف اندوز ہوا, پھر معاملات اور آگے بڑھے, پھر گناہوں کی تشہیر میں حصے دار بھی بننے لگا, پھر اس میں اپنے مال کو بھی خرچ کرنے لگا. یعنی بعض اوقات انسان دیکھیے اتنا ٹریک, یعنی مجھے سننے میں آیا تھا کہ کسی جگہ خمس اور سہم امام کے پیسے کلیکٹ کر کے نائٹ میچ کروایا گیا تھا کسی جگہ پر. یعنی انسان کو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں, امام کا مال جو ہے میں کس نائٹ میچ کروانے کے لیے, اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے نائٹ میچ کروایا گیا تھا. تو بہرحال گناہوں کی تشہیر میں حصے دار بننا یا اس میں مال خرچ کرنا, اور اس حد تک ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس میں بڑا, جیسے عام طور پر یہ سینما اور تھیٹروں وغیرہ پہ ماشاءاللہ ہاؤس فل لکھا ہوتا ہے, کہا جاتا ہے رشوت کی کمائی سے گھر بناتا ہے, اس پہ حاذا من فضل ربی لکھ کے لگواتا ہے. تو بلکہ کسی جگہ میں نے ڈسکاؤنٹڈ ریٹس بھی دیکھے تھے, کوئی خاص اسلامی نیک تاریخوں کے اندر سینما میں خاص ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اس دن اگر آپ آئیں گے. تو بہرحال اب یہ یعنی وہ اسی کو اسلام سمجھنے لگتا ہے. لوگ کتنا زیادہ کہتے ہیں, آپ ٹی وی اداکاروں اور گلوکاروں کے آپ دیکھیں ہر وقت ماشاءاللہ سبحان اللہ, اس سے ان کے اس کلام کے اندر وہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے, ماشاءاللہ آپ کی کتنی البم جو ہے ریلیز ہو گئی ہیں, اور ماشاءاللہ کتنا باکس آفس کے اوپر آپ کی فلم کامیاب ہوئی ہے. اس میں بھی اللہ کے ساتھ یعنی اس کو مکس اپ کر دیا ہے. تو یہ حرام جو ہے, اب یہ نہ صرف یہ کہ اس میں برائی کا پہلو نہیں رہا بلکہ اچھائی بنا کر پیش کی جانے لگی. اور اسی طریقے سے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے, پھر گناہوں سے روکنے والوں کا وہ مخالف بھی بن جاتا ہے. آپ کسی کو کہہ کے دیکھ لیجئے, میں تو بھگت چکا ہوں, ایک دفعہ سینما جانے سے میں نے منع کر دیا تھا ایک فیملی کو, تو وہ آج تک مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے کیوں کیا تھا. تو بہرحال گناہ سے روکنے والوں کا مخالف بن جانا حرام کام کرنے والوں کی عزت افزائی کرتا ہے. آپ دیکھیں ٹی وی انٹرویوز گلوکاروں کے, اداکاروں کے, سوائے کھلاڑیوں کے, آپ دیکھیں کسی کے ٹی وی, کبھی آپ نے کسی سائنٹسٹ کا, آپ کسی سے پوچھیں, عبد القدیر خان تو خیر انتقال کر گیا, آج کل کا کوئی کسی, میں آج ابھی آپ سے پوچھوں کہ کوئی پاکستان کا سائنٹسٹ بتائیے, ایک کو بھی نام نہیں پتا ہوگا. جیسے ہم نے کہا تھا نا ایک دفعہ کہ پوچھا تھا نصیر الدین توسی کسی کو پتا ہے, تو کسی کا بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا. جب ہم نے کہا کہ نصیر الدین شاہ جو ہیں, سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے, سب ان کو جانتے ہیں, لیکن نصیر الدین توسی کو کوئی بھی نہیں جانتا. تو ایسے افراد کو معاشرے کے اندر بہت ہی, ہر وقت آپ دیکھیں ٹی وی کھول کے ہر وقت کوئی نہ کوئی اداکار, گلوکار یا کھلاڑی صرف اس کا انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے. باقی کون سائنٹسٹ ہے, کسی کا انٹرویو, کسی ایجوکیشنسٹ, کسی ماہر معاشیات, کسی کو ان کا نام تک نہیں پتا ہوتا. کہ کسی اچھے افراد کا جو معاشرے کے اندر کارآمد ہیں, صرف گویا لگتا ہے کہ صرف مملکتوں کے اندر صرف اور صرف فلم اور گلوکاری اور سوائے کھیلوں کے کوئی سپر سٹار ہی نہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب ان حرام اور برے جو امور ہیں ان کو گلیمرائز کرتا ہے. آپ اگر دیکھیں سینما وغیرہ کے اندر جو اسے کتنا گلیمرائز کیا جاتا ہے. یہاں ابھی بھی آپ تھوڑے سی نسبتاً اچھے ماحول کے اندر بیٹھی ہوئی, جو پرانا جو تھا اس مدرسہ, اس میں نہ اے سی وغیرہ بھی نہیں تھے, شدید گرمی ہوتی تھی, اس کا ایٹماسفیئر بھی ایسا نہیں تھا. تو لوگ جو ہے نا اگر کہتے بھی تھے کہ بھائی ہمیں یہاں اے سی لگانا ہے یا یہ فلاں چیز کرنی ہے, تو لوگ حیرانگی کا اظہار کرتے تھے مدرسے میں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے. یعنی اس کو ذرا سا بھی اچھا بنا کے پیش نہ کر, یہاں برائی کی جگہ بہت اچھی ہونی چاہیے, بہت خوبصورت ایسا زبردست وہاں کا ماحول اس کو بناتے ہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے. اس پہ کتنا پیسہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں, لیکن یہاں کوئی آپ کو طالب علموں کو سہولت دینے کے لیے اے سی, لائٹیں اور چیزیں لگائے, تو لوگوں کے نزدیک کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اس کے اندر. تو بہرحال دیکھیے یہ سب چیزیں اس انداز سے ہیں. اس میں کتنے ہی وہاں پر جا کر آنکھوں کے گناہ جو ہے انسان وہ کرتا ہے, حتیٰ کہ کتنی زیادہ مذمت ان حرام مناظر کو دیکھنے کی روایات کے اندر بیان ہوئی ہے. اسی طریقے سے مثلا کانوں کے گناہ جو ہیں وہ وہاں جا کر ہوتے ہیں, کتنی حرام موسیقیاں وہ جا کر سنتا ہے. چٹے امام فرماتے ہیں اگر کسی گھر میں 40 دن تک گانا بجانا رہے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, تو فرماتے ہیں کہ شیطان صاحب خانہ کے جسم اور اعضاء میں گردش کرنے لگتا ہے اور اس کا وجود غیرت سے خالی ہو جاتا ہے, اس حد تک کہ کوئی اس کی خواتین پر بھی دست درازی کرے تو اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے. 40 دن تک فقط گانا بجانا کسی جگہ پہ رہے اور لوگ وہاں آتے جاتے رہے. تو سوچیں کہ وہ جگہ سینما جا کے ہر وقت ہی حرام موسیقی اور لہو و لعب والی موسیقی
رہتی ہے وہاں تو ہر وقت شیاطین کا، ان جگہوں کے اوپر آپ لے کر جا رہے ہیں اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اس ماحول سے آشنا کر رہے ہیں. تو یہ انسان کو، اور یہ آلات موسیقی جو حرام، وہاں تو ظاہر ہے کوئی حلال کا بھی بہت کم امکان ہوتا ہے، شیطان اور قابیل نے ایجاد کیے تھے. اور پیغمبر فرماتے تھے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں گانے بجانے کے آلات کو مٹا دوں، جس کا سب سے زیادہ فروغ ان جگہوں پر دیا جاتا ہے. چیٹی امام نے ایک دفعہ ایک شخص سے کہا تھا، میں اس گانے اور موسیقی سے، ایک شخص نے کہا کہ میں اس گانے اور موسیقی والے گھر میں موجود تھا، تو امام نے فرمایا کسی ایسے گھر نہ جاؤ جس میں رہنے والوں پر سے خدا نے اپنی توجہ سلب کر لی ہو. تو وہاں پر رحمت خدا بھی ان جگہوں کے اوپر، سینما وغیرہ کے اندر رحمت نہیں ہوتی بلکہ لعنت برس رہی ہوتی. اسی طرح دل و دماغ اور انسان کی روح کے بھی جو گناہ ہیں وہ اس میں بھی انسان گرفتار ہو جاتا ہے. وہاں پر سینما میں اور کیا سکھایا جاتا ہے؟ عشق و عاشقی اور فلاں، یہ حرام جو حرمت والی جو چیزیں ہیں، یہ ان کا فروغ ہو رہا ہوتا ہے. حرام نگاہیں جو ہیں وہ وہاں پر فروغ ہو رہا ہوتا ہے ان کا، اور یہ حرام چیزیں جو ہیں وہاں پر سکھائی جا رہی ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، جیسے ہم نے کہا، یعنی تھوڑے تھوڑے دن بعد اس کے اندر ہی تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں. وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے. اور آپ عموماً دیکھتی ہیں کہ سینما میں دین سے لاپرواہ عورت و مرد کا جو ہے وہ مخلوط اجتماع ہوتا ہے. یہ بھی رہبر معظم فرماتے ہیں کہ غنا اور ایسی لاہوی موسیقی یا لہو و لعب کی گناہوں کی محفلوں سے جو مناسبت رکھتی ہوں، یا ایسی محفلوں میں جانا گناہوں والی، ان کو سننا یا وہاں حاضر ہونا اس کی تائید کا موجب بن جائے تو جائز نہیں. ہمارا جانا وہاں پر تائید کا موجب بن رہا ہے ان کی، اس کو اور فروغ بلکہ دے رہا ہے ایسی جگہوں کے اوپر. تو ایسی جگہوں پہ جانا بھی جائز نہیں ہوگا. وہاں نامحرم محرم کی کوئی وہ نہیں ہوتی، سب لوگ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، فسق و فجور والا ایک ماحول ہوتا ہے، حرام مناظر کو سب لوگ بیٹھ کے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں اس سے. تو ان جگہوں کے اوپر جانا، تو بہرحال دیکھیے اب سعودی عرب کے اندر بھی آپ دیکھیں کہیں جہاں تصور نہیں تھا وہاں پہ اب سینما جو ہے کھلنے لگے، اور باقاعدہ فلم شوز، عورتیں مرد سب وہاں پہ مکس گیدرنگ اور یہ سب اس انداز سے شروع ہو گئی ہیں. وہاں کے سینما ہالوں کا نئے سے نئے کا جو ہے افتتاح ہو رہا ہے. حتیٰ کہ سننے میں آ رہا ہے کہ مدینے میں 10 یا 20 سینما ہال کھلنے کی کوئی منظوری دی جانے والی ہے. اس بنا پر مفتی تقی عثمانی جو یہاں پر دیوبندی عالم دین ہیں، انہوں نے بھی اس پر کافی اپنے ایک ٹویٹ کے اندر اس کا اظہار بھی کیا تھا کہ اب مدینہ منورہ میں 10 سینما ہال قائم کرنے کا منصوبہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر صدمے کے اظہار سے ہماری زبانیں عاجز ہیں. الیس منکم رجل رشید، کیا وہاں پر کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے نیک آدمی کی جو ان چیزوں کو روک سکے؟ یعنی مفتی تقی عثمانی تک نے، بعد میں ان کی طرف سے کچھ بظاہر ایک ڈینائل آیا کہ نہیں مدینے میں تو فی الحال ہمارا ایسا ارادہ نہیں ہے، لیکن وہاں جس اعتبار سے چیزیں ہو رہی ہیں کوئی بعید نہیں کہ مکہ مدینے کے اندر بھی وہاں پر اس طرح سے سینما ہال کھول دیے جائیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بتدریج ہو رہا ہوتا ہے، یعنی پھر لوگ اس کو آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرتے چلے جاتے ہیں. بلکہ ایک کورونا سے پہلے پروردگار کی طرف سے عادت ملی تھی حج کی، تو وہاں پر سننے میں آیا تھا کہ عین ایام حج ہی کے اندر ایک مشہور بین الاقوامی مغنیہ، نام نہیں لینا چاہتا، اس کے کانسرٹس وہاں پر ایام حج میں ہی منعقد ہوئے تھے. یعنی مکہ مدینے میں نہیں، یعنی سعودی عرب میں اور جگہوں کے اوپر، ریاض وغیرہ کے علاقوں کے اندر، لیکن وہ اس وقت جس وقت حج وہاں پر واقع ہو رہا تھا، اور بڑے بڑے کانسرٹس. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں جو کہ یہاں کر مختلف علماء اہل سنت نے مدینے میں سینما ہال بنائے جانے کی خبروں پر مولانا سلمان ندوی صاحب، ان کا بھی بیانات آئے تھے اور انہوں نے اس میں بہت ناراضگی کا اظہار کیا تھا. دیکھیے شروع میں کیا ہوتا ہے، وہی میں نے کہا کہ ابتدا میں گناہ کو ڈائلیوٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. کیا ہے؟ ابھی تو دیکھیے یہ تو لائن کنگ دیکھنے جا رہے ہیں، یہ تو جناب فلاں میچ ہی تو دیکھنے جا رہے ہیں، یہ دیکھیے فلاں کارٹون فلم ہی تو دیکھنے جا رہے ہیں. یہ اس طرح سے کر کے ڈائلیوٹ کر کے پیش کرنا ہے. جیسے ایک مسلمانوں کے ایک خلیفہ کہتے تھے نا کہ میں شراب میں جو ہے وہ پانی ملا کے پیتا ہوں، نبیذ جسے کہا جاتا تھا. تو بہرحال یہ ڈائلیوٹ کر کے پینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ گناہ کو ڈائلیوٹ کر کے پیش کرنا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے گناہوں کو حلال بنانے کی تعویلات پیش کی جا رہی ہوتی ہیں. تعویلات مثلا ایک زمانے کے ساتھ دیکھیے انسان چلتا ہے تو ترقی کرتا ہے. یہ ہمارے بچے تو یہ تو اگر زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے، اپنے اسکول کے ساتھ نہیں جائیں گے تو یہ تو پیچھے رہ جائیں گے ان سے. ہمارے استاد بہت اچھی مثال بیان کرتے تھے حضرت یوسف کی. دیکھیے حضرت یوسف نے گناہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا نا، تو اس کے کیا ہوا تھا؟ کتنے سالوں تک یوسف کو قید، 7 سال یا بعض روایتوں میں 14 سال، یہ اس طرح سے قید کا تذکرہ ہے.
اور خالی یعنی روزانہ اس سے نکال کے قید سے اور تازیانے اور کوڑے لگائے جاتے تھے اور پھر لے کر جایا جاتا تھا. تو اس پہ کیا کہا تھا حضرت یوسف نے؟ کہا تھا یعنی ان کی بات مان لو جو وہ تقاضا کر رہی ہیں زینان مصر. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس بات سے یہ قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے اس گناہ کی طرف. تو انسان دیکھیے ہمارے استاد کہتے تھے کہ قید خانے میں جانے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ اس کی ساری ترقی رک جاتی. یہ باہر ہوتے تو ترقی کرتے, قید میں ہونے سے ترقی رک گئی نا. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ترقی, تو ایسی ترقی کا آپ کو کیا کرنا ہے کہ جس میں اس کی عاقبت برباد ہوئی جا رہی ہے. آپ کو اس طرح کی بچوں کو ترقی جس میں ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی خراب ہو جائے. تو حضرت یوسف کی مثال سامنے ہے کہ انہوں نے گناہ کی طرف جانے سے انکار کر دیا, چاہے وہ قید میں چلے گئے اور بظاہر ایک دنیاوی ترقی رک گئی, لیکن آج تک ان کا نام قرآن کے اندر لیا جا رہا ہے, پوری دنیا ان کا ذکر کرتی ہے. اسی طریقے سے غیر اسلامی ممالک میں زندگی بسر کرنا. یہ آغا سیستانی سے پوچھا گیا کہ یورپ, امریکہ جیسے ممالک میں رہنے والے شخص کچھ ایسے محرمات الہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ اسلامی ممالک میں ہوتے تو ان حرام میں مبتلا نہ ہوتے. جیسے کہ عام زندگی میں کچھ ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں جو شہوت ابھارنے والے ہوتے ہیں, انسان کو فعل حرام کی طرف کھینچتے ہیں, اگرچہ اس فعل کو انجام دینے کی خواہش نہ رکھتا ہو. کیا یہ دین میں نقص کوتاہی شمار ہوگا؟ ایسے ممالک میں رہنا کیا مکلف کے لیے حرام ہو جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں, یہ دین میں نقص شمار ہوگا, سوائے اس کے کہ جس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے وہ گناہ صغیرہ ہو اور وہ بھی پے در پہ انجام نہ دیا جائے. یعنی دین میں نقص شمار ہو رہا ہے یہ سب چیزیں. یعنی وہاں تو انسان دیکھے کہ یہ باہر رہنے والے افراد جو ہیں وہ ان کی اولادوں کے اندر کیسی ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو بہت سینما میں دیکھیے شہوت کو بھڑکانے والے جو ہے وہ عوامل ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, لوگ عام طور پر دیکھیے اس کے اندر ایک چیز اور بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تو دیکھیے ہر جگہ ہی ایسا ہو رہا ہے. تو دیکھیے اس کو کہا جاتا ہے نا عامت البلوا ہونا, یہ دلیل اباحت نہیں ہوتا ہے. یعنی ہر شخصی کیونکہ یہ گناہ کر رہا ہے تو ہم بھی اگر کر رہے ہیں تو ایسی کیا ہو گئی. اس کی مثال ایسی جیسے مثلا سیلاب آ جائے, سونامی آ جائے, سبھی لوگ بہتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن ہم بچ سکتے ہیں, ہم کسی بلند عمارت پر جا سکتے ہیں, تو ہم کہیں گے بھائی سبھی لوگ بہ رہے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ بہ جائیں. نہیں, اس وقت آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ جو شخص بھی بچ سکتا ہو وہ بچے. یعنی عامت البلوا ہونا, یہ چیز بہت زیادہ پھیل جانا کسی چیز کا, یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہو جاتا ہے کہ جب سبھی لوگ سینما جانے لگے ہیں, اب تو جگہ جگہ نیو پلیکس اور پتہ نہیں کون کون سے ایسے سینما ناموں سے کھل گئے ہیں, ہم تو وہاں پر جا رہے ہیں چیز دیکھنے کے لیے, سب جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں. نہیں, آپ سب جا رہے ہیں جہنم میں تو آپ کیوں جہنم خریدنا چاہ رہے ہیں مثلا. تو بہرحال یہ جو لوگ لائنیں لگا کر جو یہ سب دیکھ رہے ہیں, کوئی نیکی اور پرہیزگاری کی چیزیں سیکھنے نہیں جا رہے ہیں, فسق و فجور کے لیے جا رہے ہیں ان جگہوں کے اوپر. تو آغا سیستانی نے یہ بھی فرمایا کہ فحش مناظر کو تو بغیر قصد شہوت کے بھی دیکھنا حرام. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم میں کوئی منفی جذبات پیدا نہیں ہوتے, بس ایک منظر آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے. فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے, تو اس منظر کو بھی نہیں دیکھ سکتے. تو بہرحال حتیٰ کہ ایسی موسیقی کے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم پہ تو کوئی جذبہ اثر نہیں کر رہا ہے, لاہو لائی بھائی گانے کے اندر جو موسیقی آ بھی رہی ہے. تو فرماتے ہیں چاہے وہ کسی برے جذبات کو نہ بھی ابھارے تب بھی اسے نہیں سن سکتے اگر وہ موسیقی لاہوی ہے. تو لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پر فی الحال اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے. تو بہرحال اب دیکھیے آخر میں بس یہ بات ہے کہ اب جتنا اگر کسی نے ایسا کر بھی لیا ہے تو بہرحال اپنے خطا و گناہ پر وہ پشیمانی کا اظہار کرے. تو اگر جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے اس کی غلطی غمگین کرے وہ بخشا جائے گا چاہے وہ بخشنے کی درخواست نہ بھی کرے. یعنی خود بخود اس کا یعنی اگر وہ دل میں شرمندگی وہ محسوس کر رہا ہے. اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ اول عمر میں جو اوقات تم نے ضائع کیے ہیں یا نیک کام سے ہاتھوں سے کھویا ہے آپ کے, تو ان کی آخری عمر میں تلافی کرو تاکہ انجام بخیر ہو جائے. جتنا آنکھوں کو برے مناظر دکھائے ہیں اتنے ہی ان کو نیک مناظر, تلاوت قرآن, قرآن کے اوپر نگاہ, والدین, علماء, جو بھی جتنی بھی نیک کاموں میں آنکھوں کا استعمال ہو. کان جتنے حرام چیزوں کے اندر لگائے ہیں اتنے ہی زیادہ اس کا مداوع اچھی چیزوں کو سن کر کیا جائے. برائی کی جگہوں کے اوپر جتنا چل کر گئے ہیں اتنا ہی نیکی کے مقامات کی طرف چل کر جائیں. یہی ایک چیز ہے کہ جس سے انسان اس کا مداوع کر سکتا ہے. اور چیزوں کو اتنا سادہ نہ لے اور فتاوے یا ان کو سمجھے بغیر
جو ہے ان کو کوٹ نہ کرنے شروع کر دے کہ فی نفسہ ہی تو جائز لکھا ہوا ہے، اس کے اندر بہت سارے اور شرائط بھی ساتھ میں ہوتی ہیں، ان شرطوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ جو ہو گیا اس سے پہلے اگر کوئی اس طرح کی زندگی، لیکن اس کے بعد بہت سی چیزیں، بہت سارے جیسے ہم نے کہا کہ سلولی اینڈ گریجولی اثر انداز ہوتی ہیں، اور بچوں اور جوانوں کا دماغ تو بالکل ہی ایک زرخیز کھیتی کی مانند ہے، جو اس میں پہلے بو دیتا ہے وہی اس کو کاٹ لیتا ہے۔ اپنے بچوں اور جوانوں کو تو ہرگز سمجھا بجھا کر دلائل کے ساتھ اور ان کو آلٹرنیٹو جائز چیزیں بھی پیش کی جائیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو روکا جاتا ہے ہر جائز چیز سے، ابھی فی الحال اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مجھے کارٹون فلم دیکھنے سے وہاں جانے کے لیے کیوں روکا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے دوسرے حلال آلٹرنیٹیوز اس کو مہیا کریں تاکہ اس کا وہ مداوع اس چیز سے ہو جائے، اور وہ پھر ورنہ ایسا نہیں ہو کہ وہ بالکل ہی ایک اسپرنگ کی مانند ابھی آپ اس کو دباتے چلے گئے، پھر جیسے ہی وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا فوراً ہی وہ اسپرنگ کھل جائے گا اور وہ دوسری سمت کے اوپر جا کر پڑے گا، یعنی برائی والی جگہوں پر۔ تو والدین کو بہت حکمت کے ساتھ اپنے نوجوانوں کو اور اپنے فیملی ممبران کو لے کر چلنا ہوگا کہ اسلام کے تمام چیزوں کے اوپر اس کی شرائط کے ساتھ عمل ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بظاہر ایک سادہ سا ایک مسئلہ تھا، ایک لائن کے اندر بیان ہو سکتا تھا، جیسے اس میں کہ جناب بس کوئی برائی، اگر 1% بھی گناہ کا امکان نہ ہو تو فی نفسہ ہی وہاں جانے میں حرج نہیں، لیکن اس فی نفسہ ہی کی کتنی تفصیل تھی، کتنی چیزیں اس کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر موجود تھیں، اور کتنی چیزیں اس میں شرائط موجود تھیں، اور مستقبل کے اندر کتنے گناہ اور حرام پہلو اس کے اندر موجود تھے۔ اس وجہ سے ان شرطوں کی موجودگی میں جو اسے گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، اس وجہ سے وہاں جانا حرام ہو سکتا ہے۔ اور جو جگہ ایسی نہیں ہے جہاں بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ، جیسے ایران وغیرہ کے معاشرے کی، وہ اس میں بھی ہم نے پوری شیورٹی نہیں دی، وہاں بھی وہ حرام چیزیں آ جائیں گی تو وہاں پہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ لیکن عموماً اگر ایک فیملی پرابلمس کی کوئی فلم ہے یا ایسا کوئی ڈرامے ٹی وی کے اوپر بھی ان کے آتے ہیں جو کہ جس میں کوئی بے حجابی نہیں ہوتی، کوئی حرام پہلو نہیں ہوتا، اور ویسی دیکھنے فیملیز وہاں پر جا رہی ہوتی ہیں، تو اس میں پھر وہاں کے ماحول میں حرج نہیں، لیکن ہم نے مثالیں پیش کی کہ ماحول اور معاشرے کی تبدیل ہونے سے بھی بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو پورا ہو گیا ٹائم ہمارا، اور انشاءاللہ اگلی بار کسی اور عنوان پہ دوبارہ گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اب اس کے بعد تھوڑا سا پانی وغیرہ پی لیں تو نیا لیکچر آپ کا کسی موضوع پر یہاں پر ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔